اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 99 پڑھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس میں سے ہر ایک چیز کے انکھوے نکالے، پھر ہم نے اس میں سے سرسبز شاخیں اگاڑی جس سے تہ بدہ دانہ پیدا کر دیتے ہیں، کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، انگوروں کے باغ، زیتون اور انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے اب یہ جو آیتیں ہیں اس پہ اللہ رب العزت نے دلائل دیے، دلائل اپنی توحید کے دلائل دیے۔ اور پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بھی اپنا بیان کیا، تو اس کے اندر ایک گمراہی کی کیفیت کا دیکھنا ایک جیسا ہے، نظر ملی نہ ملی ایک ہی بات ہے۔ اب ایک آدمی نصیحت کی ایک بات سنتا ہے اور سننے کے بعد نہ اس پہ غور کرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ کچھ تدبر کرتا ہے، اور اس کو سنی انسنی کر کے نکل جاتا ہے، اسے اس میں اور ایک بہرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کان ملا مگر کان کی نعمت کا حق ادا نہ کیا، آنکھ ملی آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہ کیا، دل ملا اور دل کی نعمت کا حق ادا نہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کان کا صحیح استعمال نہ کرنا، دل کا صحیح استعمال نہ کرنا اور آنکھ کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ نہ ہونے کے ہی مترادف ہے۔ یعنی اپنے جسم کے اعضاء کا اگر صحیح حق ادا نہیں کیا تو نہ ہونے والی بات ہے، اس سے وہ ہوتی یا نہ ہوتی ایک برابر بات ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہم نے تمہیں بیان کی تھی، یہ اس لیے بیان کی تھی کہ تم کوئی عقل اور شعور کا جو دل کا فعل ہے اس کو تم کو کام میں لے کر آتے، تم کوئی تفکر کرتے، تم کوئی بیٹھتے۔ اب تم نے جب ایک آدمی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں، اب جب کسی کو پیٹتے ہیں تو کس لیے پیٹتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے شاگرد کو پیٹتے ہیں، نوکر کو پیٹتے ہیں، اپنے بچے کو مارتے ہیں کسی بات پر، یا اپنے جانور کو مارتے ہیں کسی بات پر، تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی تینوں چیزوں کا کوئی صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے دل و دماغ کا شعور جو ہے وہ اپنے اس کو شعور میں نہیں لے کر آتا، آپ پھر اسے تنبیہ کرنے کے لیے مارتے ہیں۔ فرمایا اب جب تم یہ ساری باتیں اپنے دل و دماغ سے نہیں کام میں لاؤ گے تو پھر میں اللہ کیا کروں گا؟ پھر میں ڈنڈے کی زبان سے سمجھاؤں گا، پھر میں زلزلے، آفتیں، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، طرح طرح کے جو تم پہ عذاب ہیں وہ لے کر آؤں گا۔ فرمایا تم یہ غور کرو، جب تم لوگوں پر یہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لو میرا ڈنڈا ہے جی۔ گدھا جب بات نہیں مانتا تو گدھے کا علاج ڈنڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں بندر کو اگر وہ ویسے کہے نا کہ میاں بندر ذرا سسرال جا کے دکھاؤ، وہ کبھی نہ مانے، کبھی نہ مانے۔ مداری کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، سارا کمال اس ڈنڈے کا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے شاید وہ مداری کی بات مان رہا ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ مداری کی بات نہیں مانتا۔ اس کا تماشا جب آپ دیکھ رہے ہوتے نا، آپ دیکھا کریں اس نے اس کو ڈنڈے پہ لگایا ہوا ہے، وہ ڈنڈے کو جتنی بار کھٹکھٹاتا ہے اتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، پھر وہ ڈنڈے کو یوں کر کے ایسے گھماتا ہے تو بندر کلا بازیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اشارے کرتا ہے کہ نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے تمہیں۔ اب کئی دن اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کو سدھاتا ہے، یورپ کے اندر کوئی لوگوں نے سانپ، شیر، ہاتھی،
چیتے، بلیاں، کتے، سور، بندر، بھالو اتنے سدھائے ہوئے ہیں. کبھی سدھانے کے عمل کو آپ دیکھیں جا کے. سدھانے کا عمل ایک آدھ دن میں نہیں آتا. رات طوطے کو آپ لے آئیں اور اس کے بعد پھر اس سے باتیں کرنی کوئی آسان نہیں ہے. بوڑھے طوطے کو پڑھانا، طوطا آدمی کی جو ہے وہ دماغ چاٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلیاں، ان کو آپ سدھاتے ہیں، کتوں کو آپ سدھاتے ہیں، آواز دیتے تو وہ کیا ایک دن میں آ جاتا ہے کہ آپ گلی والے کتے کو آواز دیں کتے ادھر آؤ وہ تمہاری بات سنے گا؟ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے نا، وہ سدھایا ہوا نہیں ہے. آپ کے گھر کا جو آپ طوطا پکڑ کے لائیں اس سے باتیں کرنے شروع کر دے گا وہ؟ نہیں، وہ سدھایا ہوا نہیں ہے. مینا کے ساتھ آپ مجھے عام مینا پکڑ کے لائیں، وہ وہ بالکل نہیں سدھائی جاتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، تیل کا جو کولو ہوتا ہے اس کا ایک بیل ہوتا ہے. وہ جو بیل ہوتا ہے نا تیلی کا، میرا اس کا مشاہدہ ہے اور بھرپور مشاہدہ ہے. میرے پاس اپنا تھا بیل. وہ بیل اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ یقین جانے کہ اسے پوری پہچان ہوتی ہے خوشبو کی. مالک کی اس قدر خوشبو ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے چلانے والا مالک ہے، مالک کا بیٹا ہے، مالک کی بیوی ہے، مالک کی بیٹی ہے، کون آیا ہے میرے پاس. آنکھوں پہ اس کے حالانکہ پٹی بندی ہوتی ہے لیکن وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے چل، وہ چل پڑتا ہے. وہ اسے کہتا ہے ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا ہے. یہ جب وہ کہانی نکال رہے ہوتے ہیں نا، آپ اسے دیکھا کریں. پہلے وہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سرسوں یا رائی جو ہوتی ہے اس کو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اندر سے کولو کے اندر سے نا عدل بدل کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کو ہوا لگتی رہے. تو وہ اس کو نا ہوا لگانے کے لیے نا وہ تھوڑا سا چلا کے پھر اگلا حصہ پھر اگلا، وہ کہتا ہے چل، وہ چل پڑتا ہے. کہتا ہے چل کھلو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر چل ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح یہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا بھی یہی ہے. یہ اپنے بیل کو کہتے ہیں چل، وہ چل پڑتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا ہے. کہتا پیر پیر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اب ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، ذرا ہلکا ہو کے پیچھے کیونکہ واپس آنا ہوتا ہے. یعنی ایک جانور جو ہے اس کو وہ ڈنڈے کے زور سے اس قدر سکھایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم لوگ بھی جب اپنی اس وقت دنیا میں دل اور دماغ اور عقل کا استعمال نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مشاہدے کا ہی غلام نہیں بن جانا. جو چیز تم دیکھ رہے ہو، کافر کا یہی مسئلہ ہے. کافر مومن میں گم ہیں آفاق. اقبال نے یہ کہا تھا. اقبال نے کہا کافر کی مصیبت یہ ہے. اس زمانے میں اقبال نے دیکھ لیا تھا کہ اس مادہ پرست معاشرے کے اندر یورپ کی جو ترقی ہے وہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں مادی. تو اس نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ کافر جو ہے وہ مادے میں اس نے اپنے آپ کو گم کر لیا. اس نے مادے میں گم کر لیا. ایجادات مادے کو حیرت انگیز طور پر توڑ رہا ہے، جوڑ رہا ہے، بنا رہا ہے، آگے کر رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. یہ سارا مادے کے ہی ہیں. جس طرح ہم ایک چیز کو لے کر کہتے ہیں لو جی اب اس کو ہم اس طرح اوپر نیچے کر کے دیکھتے چلتی کہ نہیں چلتی. واہ جی واہ، ادھر اس طرح بھی چل گئی. اب دائیں بائیں سے چلاؤ، ایسے بھی چل گئی. آگے پیچھے سے چلاؤ، ایسے بھی چل گئی. تماشے کر رہا ہے کافر بیٹھا مادے کے ساتھ. اور مومن کہتا کیا ہوتا ہے؟ مومن میں گم ہیں آفاق. مومن مشاہدے کے اندر نہیں پھنستا، مادے کے اندر نہیں پھنسا. وہ مادہ جس نے بنایا اور مادے میں یہ خصوصیات رکھی وہ اس میں ادھر جا کے ٹکتا ہے. وہ اپنے رب کے حضور جا کے ٹکتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو، اگر مادہ اس قدر ہے تو اس کا بنانے والا کس قدر ہوگا. مادے کے مشاہدے یہ ہیں کہ حیرت انگیز چیزیں ہیں اور عجیب و غریب ہیں اور ایجادات پہ ایجادات آدمی کرتا چلا جا رہا ہے. اور ایک انسان بناتا ہے، لاکھوں انسان اس کے حیرت انگیز کمالات پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہاں جی، ایک چیز بنتی ہے، جی انہوں نے جہاز بنایا تو وہ رائٹ برادران بنا گئے، لاکھوں کروڑوں انسان اس پہ سفر کرتے ہیں اور اس کو جناب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایڈیسن نے بلب بنایا، مارکونی نے بنایا. ہاں جی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایجادات کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں.
مادے کی یہ حالت ہے، اور مادے کو ہی مادہ آگے پیچھے کر رہا ہے. ہم کس کے؟ ہم بھی تو مادے کے ہی بنے ہوئے ہیں. مادہ مادے کو آگے پیچھے کر رہا ہے. آ جاتا ہے بندے کو. ورنہ مجھے تو یاد تھی، میں کہتا تھا میرے حافظے جیسا حافظہ کس کا ہے. تو اب مجھے تو باتیں یاد نہیں رہتی. ماٹی نو ماٹی کرندی یار ہیں. کہتا مٹی مٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، مادہ مادے کے ساتھ دیکھو کیا کر رہا ہے. مادے نے، انسانوں نے دنیا کی مادی چیزوں کو کیا سے کیا بنا دیا. سامنے پتھر تھے تو تاج محل بنا دیا. انسان آیا، اس کو اڑنے والا جہاز بنا دیا. انسان آیا، اسی مٹی کو، اسی کو آگے پیچھے کیا اس نے، کیونکہ ہر شے مٹی سے نکل رہی ہے. اس کے جناب اس سے روشنی پیدا کر دی. مٹی نے مٹی کے ساتھ. تو شب آفریدی من چراغ آفریدم، اقبال نے ایک نظم لکھی ہے بڑی زبردست. منو تو، اس کا نام کیا ہے؟ منو تو، کہ ایک تو ہے اللہ، ایک میں ہوں. تو وہاں پر آ کر کہتا ہے تو شب آفریدی من چراغ آفریدم. یا اللہ تو مجھے جانتا ہے، تو نے رات بنائی، میں نے تیری رات کا توڑ نکال کے چراغ بنا لیا ہے. تو گل آفریدی من جام آفریدم، تو نے تو خالی مٹی بنائی تھی، دیکھ میرا کمال. پھر میں نے اس سے گلاس بنایا، اور کیسے کیسے میں نے شیشے کی چیزیں تیار کر دی. بڑی زبردست پڑھنے والی وہ نظم ہے. وہ کہتا پھر دیکھ لے، تو خالی شاہی بناتا رہا ہے، دیکھ پھر میں بندہ کیسی کیسی، تیرا بندہ ہو کے میں نے کیا کیا بنایا. ٹھیک ہے نا. تو راج تیری چیزیں تو بنائی ہوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، جو میں نے بنائی ہیں وہ کیسی ہیں. لیکن ہوا کیا، انسان اپنی ہی بنائی چیزوں کے اندر آ کر کے آدمی اس کے اندر پھنس کے رہ گیا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا آدمی جو ہے اس نے ساری تگ و دو محسوسات، کس کو کہتے ہیں؟ محسوسات کہتے ہیں اس چیز کو جو محسوس کی جائیں. 5 سینسز کے گیڑے میں آ جائیں، جنہوں 5 حواس کے چکر میں جو آتی ہیں، ہاں جی، جن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے. محسوسات. فرمایا انسان تو محسوسات کا غلام ہو گیا. جس نے یہ چیزیں پیدا کی تھی، محسوسات جن کو تو اپنی حس کے ذریعے سے جانتا ہے، ان کی طرف تو نے کوشش نہ کی. یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دیکھتے تو سارا کچھ ہیں، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اثر کچھ نہیں لیتے، اور ان کو سوجھتا کچھ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ان کے دماغ میں نہیں آتا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ڈنگروں کی طرح اس کائنات کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کائنات کے مالک کی پہچان نہیں کر رہے. اب آیا اگلا مرحلہ. پھر فرمایا تم جانتے ہو خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، انزلہ، اتارا. آپ جب اترتے ہیں تو تدریجاً اترتے ہیں، آہستہ آہستہ. 2 باتیں اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائی. فرمایا آسمان پر کوئی دریا چل رہا ہے، آسمان پر کوئی دریا چل رہا ہے، وہاں کوئی سمندر ہے اوپر. کیوں جی ضیاء صاحب؟ آسمان پر کوئی سمندر ہے کہ وہاں سے ہم تو چلو ٹینکی ہے اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے. آسمان پر کون سی ہم نے ٹینکی رکھی ہوئی جہاں سے پانی آ رہا ہے؟ تم اوپر دیکھتے ہو کہ یا اللہ بارش نہیں آئی. نہ اوپر کیا ہے، دیکھ کے کہتے بدل نہیں آئے ابھی تک. یہ اوپر کیا ہے؟ اوپر منہ کر کہتے یا اللہ بارش برسا. اللہ کہتا اوپر کیا ہے؟ یہ تم سارے اس طرح اوپر کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا ہوا؟ اوپر کیا ہے؟ جب میں ہوں ہی نہیں دیریے، جب میں کہیں ہوں ہی نہیں، جب کوئی میرا وجود ہی نہیں، میرا انکار تم کرتے ہو. پھر یہ ایسے کہتے اوپر دیکھ کے کہتے اوپر والے ہیں دنیا بنانے والے. نہیں نیچے کیوں نہیں دیکھ کے کہتے کہ دنیا بنانے والے؟ نیچے والے، اوپر والے کیوں کہتے ہو؟ تمہاری فطرتوں میں میں ہوں، تمہاری جبلتوں میں میں رہتا ہوں. تمہارا یہ فطری طور پر سر اٹھانا اور اوپر کی طرف منہ کر کے بات کرنا،
گردش میں ہے آسماں رات دن، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ بتائیں کیا۔ غالب یہ کہتا ہے یہ جو اس طرح کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہے نا محبوب کے گھر میں، کوئی ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی ادھر کو آ رہے ہیں، یہ آنے کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گردش میں ہے آسماں، یہ فلک کو کہتا ہے رات دن، یہ چکر جو چل رہے ہیں اس کا مطلب کوئی قیامت آنے والی ہے۔ یہ موسموں کا تغیر، یہ زمانے کا آگے بڑھنا، یہ انسانوں کا فنا ہونا، یہ کائنات کی تباہی، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ بتائیں کیا، ہو جانا ہے یہ کچھ نہ کچھ۔ غالب کو بھی اس بات کا پورا دراک تھا کہ جو آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور پچھلے فنا ہو رہے ہیں، ہاں جی، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کو تاثر مل رہا ہے نا کہ زمانہ آگے کو جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو کیا پتا یہ زمانہ آگے کو جا رہا ہے کہ ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے، آپ پہ ہی کہیں جا رہے ہیں، زمانہ آگے کو جا رہا ہے، بھی آ رہے ہیں، ایک ہی وقت ہے، اس میں ایک رات ایک دن ہے، اور آپ کو لگتا ہے ہم آگے جا رہے ہیں۔ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ تو گھوم رہا ہے اس طرح ہی۔ یہ کیا ہوا؟ گھومنے کو آگے جانا کہہ رہے ہو تم لوگ، ہے جی۔ یہ دیکھیں میں ایک چیز کو یوں گھما رہا ہوں، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، تو یہ تو آگے تو نہیں جا رہا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم ادھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ۔ یہ تو چیزیں ہیں جو اس دائرے کے اندر آ کے، گھومنے کے دائرے کے اندر آ کے فنا ہو رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ تو چیزیں ہیں جو اس دائرے میں آ گئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں زمانہ آگے جا رہا ہے، اسی پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم ہیں جو دن اور رات کو یوں ہی گھما رہے ہیں۔ تمہاری تو اللہ نے کہا سوچوں کو بھی نہیں پتا چل رہا ہو کیا رہا ہے، آپ پہ ہی گھر بیٹھے بنائی جاندے گلاں سائنسدان، جو مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، ہاں جی۔ ایک ہی رات ہے، ایک ہی دن ہے، ہاں جی۔ اسے ہم کہتے ہیں ایک ہی فلم چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر شروع تو شروع، اینڈ شروع تے اینڈ، شروع تے اینڈ، شروع تے شکلیں بدل جاتی ہیں، ہم کہتے لو جی سارا کچھ بدل گیا، ہاں جی، کوئی چیز نہیں، آ رہے پھر جا رہے۔ پہلے ادھر کچھ چیزیں تھیں، وہ تباہ ہوگی، مٹی میں مل گئی، پھر آپ نے بنا لی، پھر تباہ ہوگی، پھر مٹی میں مل گئی، پھر بنا لی، پھر تباہ ہوگی، پھر مٹی۔ اب جو اس طرح چلے گی مشین تو اس طرح گھومے گی تو باقی اوپر والی نیچے، نیچے والی اوپر، اوپر والی نیچے، نیچے والی اوپر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بعض کا یہ بھی آتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ آپ پتہ ضیاء کا جو آج سے 10 سال پہلے دادا تھا، 10 نسلیں پیچھے وہ ضیاء جیسا ہی ہو، وہی بندہ اللہ میاں سانچے دوبارہ لا دو، ہم نے کون سا دیکھے؟ نہیں، نہ ہم نے دیکھے، کیا پتہ آپ پیدا ہوئے ہوں پہلے، ہاں جی، ہم نے کون سا دیکھے؟ صدی بعد بندہ مر جاتا ہے، ختم، نہ شکلیں یاد رہ جاتی، نہ کوئی شکلیں تو یاد۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، دیا سنگھ کہتا ہے نہ شکلاں مر گئے ہو جڑے، نہ شکلاں یاد انہوں نے آمدیاں نے۔ اپنے ماں باپ کو آنکھیں میٹ کے ذرا غور سے بندہ کرے تو پھر بندے کو ابا جی کی پوری شکل یاد، ماں کی یاد آتی ہے اگر دیر ہو گئی ہو، تائے کی، دادے کی، نانے کی، شکلیں مٹ گئیں۔ اللہ نے فرمایا کیا پتا آپ کئی دفعہ جو ہے آپ جیسی شکل کا بندہ کئی دفعہ پیدا ہوا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ایسا چکر چلایا، ہاں جی۔ پھر فرمایا آسمان سے ہم نے پانی برسایا، لو دیکھو ہم نے کیسے اتارا پانی، کیسے اتارا وہاں سے پانی۔ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری کوششوں کے باوجود برستے نہیں ہیں، تو فرمایا وہاں سے پانی کون نیچے لے کر آتا ہے؟ پہلے آسمان کی طرف نسبت کی کہ آسمان کو دیکھ لو، تمہیں اس کی آج تک سمجھ آئی کہ آسمان کیا چیز ہے؟ فرمایا کوئی بتا ہی نہیں سکتا، یہ لکڑی کا ہے، یہ پلاسٹک کا ہے، زمین کو ہاتھ لگ سکتا ہے، کوئی بندہ ہمیں بتایا کہ اس نے آسمان کو ہاتھ لگایا ہو۔ سائنسدان اس بات بے پریشان ہے پوری دنیا کے اندر بھی، آسمان ہارڈ ہے، پلاسٹک کا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، آگ کا ہے، پانی کا ہے، کچھ تو کہتے ہیں یہ صرف دھواں ہی دھواں ہے۔ کیا کہتے؟
جیسے بادل آ جاتے ہیں تو آسمان چھپ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بادل ہے، انہوں کہ یہ بادلوں کا بھی ایک بادل ہے، بادلوں کا یہ اس قسم کی ایک شے ہے، پر ذرا پلین ہے اس لیے لگتا نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا یہ پلین ہے؟ کیا پتا، جا کے ہاتھ لگائیں، دور سے لگ رہا ہے نا پلین ہے، دور سے تو ہر شے پلین لگتی، دور سے ہر شے پلین لگتی ہے۔ وہ ایک جو تھا وہ اس کو ٹھیک ہے نا، وہ لے گئے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو ایک مسلمان بڑھئی کے پاس ایک ہندو آ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے یار تمہارا اسلام بتاتا نہیں ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ کس شے کا بنا ہوا ہے؟ کہتا ہے لکڑی کا بنیا ہے۔ کس کا؟ لکڑی کا۔ وہ کہا ہے پاگل ہوا؟ کہتا لکڑی کا اتنا پلین بنا ہے، اتنا ملائم؟ تو کہتا رندا لایا رب نے۔ وہ آگے سے اور پکا تھا، اس نے کہا رندا لایا، چھتلا کتنے ڈگیاں پھر دیا، اس کے چھلکے جو ہے وہ کہاں سے ڈگیا؟ کہتا جڑے پہاڑ نظر آتے وہی ہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں، کہتا یہ جو پہاڑ گرے ہیں یہ جو نظر آتے یہ وہی ہے، اوپر سے گرا ہوا کیسا اس کو رندا لگا کے مستری کہتا بہترین بنا کے پلستر کیتا ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ، یہ کوئی کہتا پلستر ہوا ہے، کوئی کہتا لکڑی کا رندا لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا، اور تم نے آج تک اس کو چھوا نہیں، آج تک اس کو چھوا نہیں۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھٹکھٹا کے جبریل نے کہا کہ اس نے پوچھا اندر سے آواز آئی کون؟ کا جبریل۔ کہا ساتھ کون؟ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کے لیے اجازت نامہ ملا ہے؟ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے لیے اجازت نامہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ان کے لیے اجازت نامہ۔ حضور نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر آسمان دور ہے، پھر اس آسمان کے اوپر ایک زمین ہے، اس زمین سے پھر اگلا آسمان دور ہے، پھر اس آسمان سے زمین بنی ہے، پھر وہ تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں تک حضور کو لے کے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، اس آسمان کے اوپر والی جو خلا ہے نا، وہاں ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس سدرۃ المنتہا پہ جا کے ساری مخلوق روک لی جاتی ہے کہ نہ جبریل آگے جا سکتا ہے نہ کوئی اور آگے جا سکتا ہے۔ فرمایا ادھر پھر میں نے دیکھا ایک درخت ہے جو نور کا بنا ہوا ہے، اور ہاتھی کے کانوں کی طرح کہ اس کے بڑے بڑے پتے، جناب ایک پتا کتنا بڑا، اور جناب ادھر پھل لٹک رہے ہیں اس طرح آپ نے ہمیں جیسے بہت بہت بڑے مٹکے ہوں، جیسے یہ آپ کی ٹینکیاں جو ہیں بنی ہوئی پیپلز کلونی کے اندر پانی کی، کہتے ہیں ایسے نور کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جناب ایک جیسے پتنگے نہیں ہوتے نور کے، ایسے نور کے جانور پھر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے روشنیاں والے ٹمٹمارے جگنو۔ حضور نے فرمایا وہاں کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر رسول اللہ سے اللہ نے کلام فرمایا اور وہاں پر بات فرمائی۔ آپ کو بھی وہاں تک لے جایا جائے گا اگر آپ نیک ہوئے، اگر آپ نیک ہوئے، فرشتے آپ کو گودی میں اٹھا کے پیار سے جیسے رسول اللہ کو لے گئے، ہر ایک آدمی کی مراج ہونی ہے۔ لیکن کافر کی اور جو 2 نمبر اور منافق اور بے ایمان بندہ ہے اس کو پہلے آسمان پہ روک لیا جانا ہے، وہیں کسی سورج میں کسی بڑے آتش دان کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا، کسی جہنم کے اندر بند کر دیا۔ اللہ کہیں گے میں اسے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس کو اجازت نہیں۔ اللہ ہمیں اس میں سے نہ کرنا جن کو اجازت نہ ملے۔ فرمایا آسمان سے ہم اتارتے ماءً، پانی۔ آج تک پانی کا حیت نہیں پتا چل سکی کہ پانی ہے کیا چیز، what is water، اس کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی آف واٹر کیا ہے آپ اس کو پکڑے تو ہاتھ میں نہیں آتا، تر ہو جاتا ہے، اور اس کی تری کو آپ استعمال کرنا شروع کریں تو تیل کی طرح اس کی تری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ملنا شروع کرے پانی کو، پانی ملتے آپ پانی مل کے دیکھ لیں، ہاں جی، پتہ نہیں چلتا، منہ میں ڈالیں تو ذائقہ کوئی نہیں ہے، جب تک چینی نہ ڈالیں نمک نہ ڈالیں ذائقہ نہیں پتہ چلتا۔ ان ذائقہ اور اس قدر ذائقے دار کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔
سبحان اللہ، میں تو کتنی دیر دفعہ اس کو پکڑ کے دیکھ کے میں کہ اللہ تو نے یہ کیا بنایا، ہر مشروب پی لو، چیزیں اس میں ڈال ڈال کے، یہ جب تک سادہ نہ بن جائے آپ کی روح کو چین نہیں آتا، آپ کی روح کو چین نہیں آتا۔ شربت پی لیں، کوکا کولا بوتلیں، یہ وہ مشروبات جو مرضی کر لیں آپ، چین اینڈ پہ آپ کو اسی سے آئے گا۔ فرمایا عجب چیز بنائی ہم نے آسمان، اس آسمان سے پھر اتارا ہم نے پانی، دونوں چیزیں عجیب ہیں، تجھے سمجھ نہیں آتا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، کبھی تو غور کر اس کے اوپر ہم نے تجھے کیا بنا کر دیا۔ اور پھر اس کے اوپر فرمایا مان فاخرجنا بہ نبات کل شیء، پھر یہ جو پانی تھا، اس پانی کے اندر سے ہم نے کوئی چیز، ایک چیز خارج کی، ہر چیز ہم نے اس پانی کے اندر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اس پانی کے اندر سے پیدا فرمائی۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ جو چیزیں ہم نے اس پانی کے اندر سے پیدا فرمائی ہیں یہ کس قسم کی چیزیں ہیں، یہ تم دیکھتے ہو اس کے اندر، لیکن تم اس کے اندر اس کو پاتے نہیں ہو کہ اس کے اندر ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ فرمایا ہم نے اس میں سے انکھوے یعنی انگوریاں نکالی اس پانی کے اندر سے، اور تم نے پھر اس میں دیکھتے ہو کہ ہم نے اس میں سے پھر نباتات اگانی شروع کی، ہم نے نباتات اگری، طرح طرح کی نباتات فرمایا ہم نے اگائی۔ ہم نے کیا نباتات، پودوں کی حقیقت کوئی آدمی بتا سکتا ہے مجھے یہ کیا ہے؟ جیسے پانی کی آج تک حقیقت سمجھ نہیں آئی، ایسے لکڑی کا نہیں پتہ چلتا یہ کیا چیز ہے۔ آپ نے اس کا نام لکڑی رکھا ہے، لکڑی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کر کے دکھائیں، کوئی بندہ مجھے اس میں سے، بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھے لکھے آپ لوگ، مجھے لکڑی کی تعریف کر کے دکھائے۔ کوئی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، میں اسے کہتا ہوں پلیز اس کو آپ مجھے اس کی تعریف کر کے بتائیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ کتنی دیر ادھر سے، میں نے کہا یہ چیزیں جو آپ اس کے اندر خوبیاں ڈالیں گے نا، وہ ایک سخت چیز ہوتی ہے، وہ تو لوہا بھی ہوتا ہے، اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، وہ لوہے میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ پتھر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرو لکڑی کی تعریف، واجی لکڑی ہے، پانی ہے، ہاں جی، آگ کی تعریف کریں، وہ جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ہاں جی، وہ جلانا کس عمل کا نام ہے؟ آپ برف کے اوپر ہاتھ رکھ کے اتنی جلن محسوس ہوگی آپ کو، آگ میں سے دھواں نکلتا ہے، برف میں سے، ہاں اس کو دھواں، اس کو بات، کیوں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے مجھے، اور تم نے مجھے کیا پکڑنا ہے؟ میں نو اللہ نظر نہیں آندا، تینوں چیزاں نظر آندیاں؟ ہیلو دماغ ٹھیک ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں بھی تو مجھے کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، نہ چیزوں کا تجھے پتا چل گیا بھی ان کی ریالٹی کیا اور ان کی حقیقت کیا۔ یہ بڑی فلسفے کی باتیں ہیں، یہ بہت دماغ لڑانے والے جو بندے تھے نا، یہ ان کو ہلایا ہے۔ آپ تو چلو اس طرح کے ہی ہیں نا، میں اور آپ، ہمارا کیا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے بندے فلسفی بنے پھرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے خیال میں یوں ہوتا ہے، تیرا خیال، اللہ اللہ، ابھی خیال ہے، کنفرم نہیں ہے، سارے خیالات ہی اظہار فرمائی جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا خیالات کا اظہار ذرا کم فرمائیں، کو کنفرم بات فرمائیں۔ خیال ہے آئی تھنک تے آئی تھاٹ، وڈا تو تھنک تے تھاٹ رہندا نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ اللہ نے فرمایا مجھے بتا اشرف یہ تھنک اور تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی سوچ لینا، من گھڑت، خود ساختہ، سیلف میڈ۔ اللہ نے فرمایا حقیقت کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو تھنک اور تھاٹ جو کر رہا ہے اس کے مقابلے میں تھنک اور تھاٹ ایک اور بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں یہ نہیں صحیح، میرے خیال میں یہ صحیح، کیونکہ تمہارے اختلافی نظریات بتا رہے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ اور اپروچ جدی ہے۔ تو فرمایا حقیقت تو کوئی بھی نہ جان سکا، چیزوں کی حقیقت جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہماری چیز کی سمجھ آئی۔ فرمایا اخرجنا کل شیء، وہ پانی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ہر شے کو آگے جنم دے دیا، پانی ہے۔ پانی ٹھوس مائع گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے،
گیس میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آکسیجن. آکسیجن پینا ہے تو آکسیجن اپنا پانی ہے, سونگھنا ہے تو آکسیجن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, دو چونگے ہیں H2O سے مل کے بنتا ہے نا, ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں مل کے اسے پانی بن گیا. فرمایا ٹھوس, مائع اور گیس. مادے کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3. لیکن سائنسدان کہتے ہیں نہیں, ابھی اس کی 5 شکلیں ہو گئی ہیں. توانائی بھی کہتے ہیں اس کی ایک شکل ہے, پوٹینشل اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, 3 اس کی شکلیں ہیں اور طاقت اس کے اندر ایک اہم چیز ہے. آگ کے ذریعے سے, آگ بھی ایک طاقت ہے, ٹھیک ہے, پانی بھی ایک طاقت ہے, ٹھیک ہے, اور گیس بھی جو ہے یہ ایک طاقت ہے. فرمایا اس کے اندر سے گیس دیکھے نا, گیس جب بھر جاتی تو دھماکہ ہو جاتا ہے, طاقت نہیں, پوٹینشل نہیں, توانائی نہیں. فرمایا نہیں پتہ چلنا, ہمارا تمہیں کیا پتہ چلنا, یہ تو ابھی وہ ہے جو تمہیں پتہ چل رہا ہے. ہم نے پھر کیا کیا؟ فرمایا ہم نے اس کے اندر سارا کچھ, کلو شیء فاخرجنا منہ, اور پھر ہم نے اس میں سے نباتات نکالے, اور پھر نباتات کے اندر سے ہم نے ایک اور چیز بھی نکالی, وہ فرمایا اخرجنا منہ خاضرا, ہم نے اس میں سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا فرمائے. پانی تھا سفید رنگ کا, اندر سے پڑا وہ خاک پر, خاک کے اندر سے فرمایا سبز رنگ کے, آنا تو سفید رنگ کے چاہیے تھے, ٹرانسپیرنٹ پانی. فرمایا دیکھتے نہیں, ہم نے سر سبز کھیت اس میں سے پیدا کر دیے. فرمایا تمہیں پتا چلا, ہم نے درخت اور سر سبز کھیت اس میں سے پیدا کر دیے. پھر ہم نے یہ بھی کیا, ان کھیتوں میں سے نخرج منہ حبا متراکبا, پھر ہم نے ان میں سے طے پر طے چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیے. طے پر طے چڑھے ہوئے. فرمایا ہماری حکومت زمین و آسمان پر, ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی برسانا زمین پر, اس سے 2 باتیں سمجھ آئیں. آسمان سے پانی کس سے نازل کیا, اور پھر زمین پر جو اس پانی سے چیزیں اگیں وہ پھر کس نے اگائیں. تو دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ آسمان اور زمین کا رب ایک ہی ہے. توحید نکلی. فرمایا ہم پانی وہاں سے اتارتے, نیچے سے کوئی اور اگاتا, تو بات آپس میں سیٹ نہ بیٹھتی. یہ تو جو توافق ہے اور موافق ہے, یہ جو وہ اس کو موافق آ گیا, کہتا اے مینو ماں کھالے مینو موافق نہیں آئے. اللہ کہتا پانی موافق آ گیا زمین کو. یہ توافق جو ہے آپس میں سیٹ بیٹھ گیا ہے, اس نے بیجا بھی اس نے, نیچے سے ہضم بھی اس نے کر لیا. اس توافق کو تم میں نظر نہیں آیا کہ آسمان سے برستا پانی اور اگلتی ہوئی زمین جو سونا اگالتی ہے, یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اس ایک کی بنائی ہوئی ہے. اس نے یہ اکیلے نے سسٹم جو ہے تیار کیا ہے کہ میں نے اکیلے نے بنایا کہ ادھر سے میں پانی ڈالوں گا, ادھر سے یہ گھر ایک کا ہی بنایا ہوا ہے کہ اوپر سے پانی آیا, نیچے سے فرش دھلے, یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. اللہ ہے وہ چھوٹی سی بات کہتا, ہم اس کو پڑھ جاتے اس سے سامان تو پانی لایا تھا, ادا کیتا. اللہ کہتا کھلو جا گڈیے, آ گیا شر شمیر والا, کانوں اگے دوڑی جانی ہے. سمجھ دی نا, کچھ ٹیاپ لگا, تیز گام, کوئی روک, کوئی تھا, کوئی گل, کوئی بات, کچھ کر. فرمایا ہم نے پھر وہ اس میں سے اثر نو ایک لہلہاتا ہوا اس میں سے, تو زمین پر اگر فرمایا ہم یہ بارش نہ برساتے تو ایک تنکا بھی نہ ہوتا, ایک تنکا بھی نہ. اس سے دوسری دلیل کیا نکلی کہ برسائی ہوئی بارش سے ایک تنکا ہم ہوتے نا, کہتے نہیں کرنا. ہر یہ ایسے لگتا ہے تم کو کہ اس کے اندر چیزیں دبی ہوئی تھیں اور وہ جاگ پڑی, اٹھاتے ہی کمپلیں نکل آئیں, کھیت آ گئے ہیں جی, اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے, تازہ وہ بہار جو آتی ہے اس کے اوپر کہتا کیسے کیسے پھول نکل آتے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا اس میں سے دوسری دلیل یہ نکل آئی کہ ہم جب اس طرح سے تجھ کو اٹھائیں گے جس طرح یہ پودے باہر نکل آئے ہیں اسی طرح آخرت کے تو بھی باہر نکل آئے گا. ابھی تجھے نظر آ رہا ہے کہ زمین پر کچھ نہیں, تیرے اپنے ذہن کی زمین پر بھی یہ بات نقش ہے کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. تیرے ذہن کی زمین پر جب ہم نے حکم دینا ہے نا تو جیسے یہ سارا کچھ اگایا ہے ہم تجھے بھی اگا لیں گے. ابھی تو تمہیں ہم نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے, پھر ہم اس زمین کے پیٹ سے پیدا کر لیں گے. ہمارے لیے بندہ اگانا, بنانا, ماں کے پیٹ سے نکالنا, پتھر سے نکالنا, گیس سے بنانا, آگ سے پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا, میں صبح آج میں اٹھا تو 1:30-2 بجے کی بات میں لیٹا ہوا, طبیعت کچھ خراب رہتی, پھر میں غور کر رہا تھا تو دلائل ایک نا عالم تھی, اس کی ایک دلیل میرے ذہن میں ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے. میں نے اس دن اس سے پوچھی تھی تو اس نے آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا, اور کی وہ ہکنے بکنے لگ گیا. بہت بڑا عالم تھا, وہ کہتا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں. میں نے 1-2 سوال اس سے کیے تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا اس نے دلیل دی ہے اور اتنی بڑی دلیل, اور اس نے یہ دلیل نا سیرت النبی کے اندر پڑھی ہے, اور سیرت نبی کے اندر انہوں نے یہ جو دلیل دی ہے اس نے بھی کہیں سے لی ہے. تو یہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ سوچا سارے نبیوں کی تاریخیں سوچی, اخیر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں دلیل کوئی نہیں. میں کہا اگلی دفعہ صحیح یہ ہن دوبارہ لبا تھا مینوں کتے, ٹھیک ہے تو میں چھوڑ دا دی, کیونکہ پہلی دفعہ تو میں ہر ایک عالم کو غور سے سنتا ہوں نا, پھر 2-3 دفعہ اس کے بعد اس کی باتوں پہ غور کرتا ہوں کہ یار یہ کس حد تک ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مدتوں ملے ہوئے کو مجھے 1.5 ہو گیا, لیکن اب میرے دماغ میں جو ہے نا بات آ رہی, کیونکہ ایک بات پہ تدبر کرنا پڑتا ہے. فوری اگر آپ تکذیب کر دیں گے یہ بھی غلط ہے, اور فوری آپ تصدیق کر دیں گے یہ بھی غلط ہے. برا آدمی اور بد دماغ آدمی وہ ہے جو ہر بات کی فوری تصدیق اور فوری تکذیب کر دے. نہ فوری تکذیب کرنی ہے نہ فوری تصدیق کرنی. بات کو لے کے سمجھنا ہے, اس کی دلیلیں سمجھنی ہے, اس کو اپنے ذہن کے حوالے کرنا ہے, اپنے سے بڑے آدمی سے پوچھنا ہے, کتابیں دیکھنی ہے, حوالے دیکھنے ہیں, پھر اس آدمی کی بات ماننی ہے. یہ میرا طریقہ کار ہے جو میں اپنے استاد جی سے تدبر کا سیکھا ہے. ہم جلدی جلدی انکار نہیں کرتے اور جلدی جلدی اقرار بھی نہیں کرتے. حضرت تھانوی نے فرمایا مناظرہ ہو رہا ہو نا تو یہ کبھی شرط نہیں رکھ کے آنی کہ جناب اگر میں ہو گیا تو میں کافر ہو جاؤں گا, اگر نہ یہ ہوا تو میں ہار گیا تو پھر میں جو ہے نا ایسے ہی ہار گیا تو کافر, تو جیت گیا تو تم مسلمان کافر. یہ نہیں, انہوں کو یار بات چلنی ہے, نظریات سامنے آئیں گے, تم بھی پیش کرو دلائل, میں بھی پیش کرتا ہوں, کچھ پہ میں غور کروں گا تو کچھ پہ تم غور کرو. اپنے بزرگوں سے میں پوچھتا ہوں, بزرگوں سے تم پوچھو, اپنا ذہن لڑائیں, دائیں بائیں کی دلیلیں دیکھیں, پھر ہم دونوں ایک نظریے پر پہنچ کر کوئی بات کر سکیں گے. یہ ہے مناظرہ اصلی. وہ مناظرے نہیں ہوتے, وہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مجادلہ. کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ کہتے ہیں جدل سے, جدال سے نکلا جھگڑا. ہاں, اور اس میں جو کم علم ہو, یہ دو آپس میں ایک جیسے علم والے ہوں تو کہتے ہیں مجادلہ, جو مولوی کرتے ہیں. ایک کم علم والا ہو اور ایک زیادہ, اور دوسرا اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہو, اس کو کہتے ہیں مکابرہ. کیا کہتے ہیں؟ مکابرہ کہتے ہیں اپنے علم کو ظاہر کرنا, شوخیاں مارنی, 10 اہلی تعریف کی یا کلہ جزیہ کی ہندہ استثنائیہ او دے بارش بیان کر. یہ جتنے اہل بدعت لوگ ہوتے ہیں نا, اہل حق نہیں ہوتے, انہوں نے یہ موٹی موٹی اصطلاحات, ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں دوسرے بندے کو زیر کرنے کے لیے, کہ تاکہ نہ میرے علم کی کہیں کلئی نہ کھل جائے. ٹھیک ہے, ورنہ قرآن مجید نے کوئی موٹا کام نہیں استعمال کیا. قرآن مجید سادی بات کرتا ہے, سادہ. مناظرہ پھر یہ ہے جو اہل علم کرتے ہیں آپس کے اندر. فرمایا تیرے ذہن مکبر ہو گئے تھے, دوسرے پہاڑوں کی طرح سخت ہو گئے تھے. اندر کوئی شاید جاتی نہیں تھی, پہاڑ کے اندر کوئی شاید جا سکتی, مطلب آپ اندر جا سکتے, پہاڑ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. کوئی دلیل دیں پہاڑ کو, نہیں پہاڑ جی میری بات سنو, پہاڑ کا دفعہ ہو جائے تو میں نہ ٹکرائیں گے صرف. ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے, مٹی ہو جانی چودھری سخت. ہاں جی, پتا ان کو بھی تھا, بندہ دباتے ہیں تو بندہ ہڈیوں کا چورا مورا ہو کے قبر کئی دفعہ کھول کھال کے انہوں نے دیکھے, انہوں نے کہا وہ ہو جاتی سخت.
تو اس میں سے بندہ کہاں سے نکلے گا جی؟ تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا اچھا ذرا کاٹ کے دکھائیں. آپ نے فرمایا اونٹنی بھی آئے گی اور اونٹنی بھی گابن حاملہ آئے گی. ذرا بات کو سوچیں. انہوں نے مطالبہ کیا اونٹنی کا, فرمایا اونٹنی آئے گی بن اونٹ کے جتے, وہ حاملہ ہو کر اندر سے آئے گی, اس کو مرد کی بھی ضرورت نہیں. باتیں دو تھی کہ ایک تو مادے سے تم کو باہر نکال کے بتانا ہے, دوسرا یہ بتانا ہے کہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, وہ چاہے تو مریم کے پیٹ سے بن باپ کے بچے پیدا کر دے بغیر کسی عمل زوجیت کے, ٹھیک ہے, چاہے ایک ماں کے پیٹ سے ایک نر کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دے, ایک نر اور مادہ کے بغیر بھی اس اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائے, ایک وقت میں دو دلیلیں نکال کے باہر دکھا دے. اگنے کا عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ اگنے کا عمل زمین کے اندر سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر سے چیز اگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ زمین کی مٹی اکٹھی کر کے بنا لے یا زمین کے اندر سے آ جائے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا, نہ ابا نہ امی, ابے کے بغیر پیدا کر کے دکھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اونٹنی کو نہ ابا نہ امی, اور پھر نہ صرف اکیلی امی بن ابے کے, سمجھ گیا نا, اور نہ ابا نہ امی, ہاں جی, شے بدل کے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سپ بن گیا. فرمایا نہ ایدہ ابا نہ ایدی امی, یہ ہے لکڑی سکی, اسی بندہ بناتا, حیوان بنا لیا. چیزیں بدل بدل کے دکھا رہا ہے. آگ کو کیا بنا رہا ہے؟ گلو گلزار. ہر شے بدلی جا رہی ہے, پانی سے کچھ سے کچھ. آپ کو پتا ہے مجھے نا ٹرک اور شبدے بازیاں بڑی اچھی لگتی ہیں. بھی چیز کو غائب کر دو, پھر بناؤ, پھر ایسے لے جاؤ, پھر ایسے لے جاؤ. میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں, گھر میں بھی میں اس کے کبھی کچھ کر کے دکھاتا ہوں. وہ کہتے پیسے گم کر دیے, یہ دیکھو تا ہے وہ اب کیا کرے, ابھی جان یہ بنا رہے, وہ سارا دن وہ بھی دیکھتی رہتی. رضا کہتا بھائی نے جادوگر نہیں بنانا. میں کہ جادوگر نہیں بنا, تیری لڑکی کو میں بتا رہا ہوں اس طرح چیزیں گم گم ہو جاتی. یہ اللہ کرتا ہے اس طرح کے کام. مجھے اللہ تعالیٰ سے پیار ہی بڑا ہے اس وجہ سے. میں کہتا ہوں یا اللہ, جیسے ایک چھوٹا بچہ تالیاں لگاتا ہے, ویری نائس, یہ تو بہت اچھا بن گیا, مجھے اس طرح اللہ سے پیار ہے. میں کہتا ہوں واہ یا اللہ, تو کتنی چیزیں بناتا ہے, ایسے کرتا, کبھی ایسے کبھی ایسے, کبھی ایسے کبھی ایسے. جنت بھی ہمیں مجھے اس لیے زیادہ اچھی لگتی کہ وہاں میری اپنی من مرضی سے جو مرضی میں بناؤں, صرف کھانے پینے جانا. کہ فرمایا جو تو چاہے گا وہی ہوتا جائے گا. بندہ کہ اچھا لو جی ایک جانور بناؤ جیسے 100 لتا ہوں, وہ سارے بن کے آ جائے گا, اور خوبصورت وہ بھی بن جائے گا, ایسا ہو جائے, ایسا امیجن کری جائے, آگے سے آگے کام ہو جائے. او مائی گاڈ, how will be that earth very sweet, کتنی پیاری وہ جگہ ہوگی. من مرضیاں کریں گے. اصل میں ایک تو آپ سوچتے نہیں نا, سوچن دانیاں ہی بند ہو گئی ہیں تھوڑیاں. آپ امیج کرتے نہیں, جو پہلے سے موجود ہے انہوں کھائی جاؤ. اللہ کے بندے خود اپنے ذہن سے بھی کوئی ریسپی تیار کر لیتے ہیں, سمجھ گئے نا. آپ بھی کوئی سوچیں بھی اس دفعہ نمک تیز کر کے دیکھتے ہیں, کم کر کے دیکھتے ہیں, اس کو آگے کر کے دیکھتے ہیں, اس کو ایسے پکا کے دیکھتے ہیں. اکیلا پیاز ہو نا اور نمک ہو, میں اس کے ساتھ اتنی اچھی ہنڈیاں بنا لیتا ہوں, لوگ حیران ہو جاتے ہیں. آئل فری چیزیں بنا لیتا ہوں میں ساری, جتنی چیزیں, یہ عبد المنان کو پتا ہے, میں اسے سیکھتا رہتا ہے. آئل فری, انڈا پانی میں پکا لیتا ہوں, انڈا آملیٹ میں پانی میں بناتا ہوں. ہاں جی, انڈے چیزیں ساری میں اپنے, اس کو کبھی نمک نکال دو, کبھی مرچیں نکال دو, اب لہسن کیلا ڈال دو, اب لہسن کے بغیر ڈال دو, اب ساری کوئی چیز بھی نہ ڈالو, کیلا ہی اس کو بوائل کرو, اس کی کیلی سبزی کو تیار کرو, بغیر اس کے گوشت کو بغیر کسی نمک اور مرچ کے اتنا اچھا شاندار بنا, بڑا مزہ آتا ہے. بات ہے کہ آپ کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیولپ ہونا چاہیے. آپ نے نمک ڈال کے بھی تو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے. نمک کے بغیر سوچیں کہ جب بندہ نمک نہیں تھا تو انسان جب روٹی کھاتا تھا وہ کیسے کھاتا تھا,
چینی نہیں تھی تو چائے کتنی اچھی لگتی تھی. دیکھیں جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ چینی کے بغیر چائے پی لیتے ہیں. آدمی کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے, اور ٹیلنٹ کب آتا ہے؟ جب وہ سوچتا اور سمجھتا ہے. جب اپنی سوچن دانی کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ جانور اور ڈنگر ہی بن کے رہتا ہے. فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم اس میں خاضرہ, اس میں بتایا کہ ہم کھیت بناتے ہیں. اللہ نے پہلے جو اس چیز کا ذکر کیا جو عام ضرورت کی چیز تھی. کھیت سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ غلہ. کیا حاصل کرتے ہیں؟ غلہ. پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ پہلے تو تینوں میں داسانا تیرے گلے بنائے, میں گندم بنائی, باجرہ بنایا, جو بنایا, جوار بنائی, مکئی بنائی. کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ سارے غلے ہیں جن سے آپ روٹی الگ پکاتے ہیں, یہ دالیں نہیں ہیں. غلہ جات ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ہر علاقے میں جدے جدے ہیں کہ کسی علاقے کے لوگ جو کی روٹی کھاتے ہیں, کسی کی جوار, کسی کی مکئی, کوئی آدمی گندم کھاتا ہے. یہ ہر ایک علاقے کے الگ الگ غلے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان میں طرح طرح کے, راجستھان والے کسی اور چیز سے روٹی کھاتے ہیں, دوسرے والے کسی اور سے, وہ الگ الگ روٹیاں پکاتے ہیں. اور ان علاقے کے لوگوں کو وہ اتنی مافق ہیں کہ وہ ان کو کوئی بھی مشکل, ہم کھا لیں جوار کی یا گندم کی, دوسری جو کی, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو گندم کی نہیں دی. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عربوں میں غلہ بہت مہنگی آئٹم تھا. کیا تھا؟ بہت زیادہ مہنگی آئٹم تھا غلہ, یہ عام سے زیادہ تھا. فرمایا اس کے اندر یہ ہے اللہ کی عام ربوبیت. کیا ہے؟ اب اس کو یاد رکھنا ہے. اللہ نے کہا ساری دنیا کو ہم نے غلے عطا فرمائے, ہر جگہ کھیت ہی کھیت کر دیتے ہوئے, چودھری ان نے کھیت کر دیے, مزے آ جائیں گے تم سب, جاؤ اپنے اپنے کھیتوں میں جا کر غلے لے کر آؤ. سارے گئے, جا کے غلہ لے کر آ رہے ہیں. آج جناب ان کی روٹی پکتی, روٹی الگ, سالنوں کا ذکر اب لگ آئے گا. پہلے کیا روٹی, فرمایا ہم غلے ہم نے بنائے. اور عجب بات ہے, ہماری رحمت نہیں, ہماری رحمت نہیں کہ تم نے تو لگایا تھا ایک ایک دانہ, ہم نے سینکڑوں دانوں کا اضافہ کر کے تمہیں واپس لوٹا دیا. ایک ایک دانے کے بدلے میں سینکڑوں واپس کریے ہم نے. اس سے کیا نکلا؟ اس سے نکلا کہ اللہ کی راہ میں تم ایک کام کرو گے, سینکڑوں بنا کر واپس کریں گے. جنت میں تم ایک نیکی بھیجو گے, ہم لاکھوں نیکیاں بنا بنا کے تمہارے سامنے لے آئیں گے. اب تمہیں سمجھ آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, فرمایا جو ایک دفعہ کہتا ہے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے جس کی مسافت 500 سال تک مسافر چلتا رہے. اس کی گنی چھاؤں, درخت, پھل, خوشبو, رنگ, پھول, پھلواریاں ختم. چھوٹا سا پیپل کا درخت دیکھ لیتے ہیں, بوڑ کا دیکھ لیتے ہیں, وہ جی بڈھا بوڑ ہے, ہاں جی اس کی داڑھی آ گئی بوڑ کی, ہاں جی 100 سال. وہاں داڑھی والا بوڑ نہیں ہونا, نیٹ اینڈ کلین. یہاں جا کے نا میں دیکھتا ہوں, میں نے کہا جی اللہ یہ جو درخت ہے اس کے اندر کوئی سانپ ہی نہ چھپا ہو, کیونکہ بعض اس درخت جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ درخت ایسا ہوگا جس پہ کوئی کیڑے نہیں ہوں گے, کوئی پتنگے نہیں ہوں گے, کوئی مضر جانور نہیں ہوگا, بلکہ خوش نما چہچہاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تتلیاں تے پوتے, جناب چڑیاں, چڑے تے توتے, مور تے آہا آہا فاختہ تے. یہاں میرے پاس ایک چڑیا آتی صبح, یہاں میرے پاس بیٹھی, یہ 1.5 انچ کی چڑی ہے, بلو کلر, زنک کلر اور بلیک کلر کی مکسچر ہے اس کی. اتنی بڑی آواز نکالتی ہے وہ, بندہ کہتا ہے نکی جی چڑی جو ایڈی بڑی آواز نکل رہی, چین چین کرتی ہے وہ. تو صبح میں کہتا ہوں یہ آ گئی ہے, یہ اب بتا رہی کہ ذکر الہی کا وقت ہو گیا, کاشی جی اٹھ کے کوئی تسبیح تسی بھی پڑھ لو. سمجھ گئے نا کہ ادھر ہی پہ ہی رہنا ہے, اسی سویر دیاں پھرن دیں ہیں, تسی اتنے گھر مائیں گالیاں دیتی ہیں نا. یہ چڑی بھی امی ہے, آ جاتی ہیں شام کو, جیسے ماں کہتی ہے اٹھ کے کوئی کام کر لا تم ہی. یہ چڑیا ہے, یہ امی کی جگہ آتی, جب امی مر جاتی پھر چڑیا آتی ہے, آ کے کہتی ہے السلام علیکم, اٹھو تو کوئی رب رسول دا کوئی نام لو, لمے نہ پے رہو.
فرمایا تم ایک موزن کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایک موزن اٹھاتا ہے؟ لاکھوں موزن چڑیوں کی شکل میں ہیں جو تجھے کہتی ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک کتاب ہے منطق الطیر، کیا نام ہے؟ پرندوں کی بولیاں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ حضرت شیخ فرید الدین ایران میں نیشا پور میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو میں گیا تھا عمر خیام کی قبر دیکھنے کے لیے، وہ مجھے پتہ چلا اس طرف شیخ فرید الدین عطار ہیں، سڑک کے جیسے ادھر چلے جائیں، تو میں پھر ادھر بھی گیا، بڑی دعا کی میں نے کہا واہ شیخ آپ کی قبر کی بھی زیارت ہو گئی۔ ہاں جی، تو امام حاکم کی دیکھی ایک جگہ پہ، امام بہکی، یہ سارے ادھر ہی ہیں نا، تو عمر خیام اور ساتھ عمر خیام کی قبر بھی ادھر، رصد گاہ بھی بنی، تو وہاں پر ہم اس میں انہوں نے پرندوں کی گفتگو آپس میں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے تو جانتا ہے مقام حیرت کیا ہے؟ ایک حیرت ہے، بس حیرت ہے، اس حیرت بنا کچھ یہاں نہیں۔ آپس میں پرندے باتیں کرتے ہیں، فارسی زبان میں ہے، بڑی مزے کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے پڑھنا چاہے تو اس کو معرفت کی ندیاں بہہ جائیں گے، معرفت کی، وہ نشئی لوگوں کی باتیں ہیں، دوسرے لوگوں کی باتیں نہیں۔ اشکاج میں صبح میں نے ایک غزل پڑھی سراج اورنگ آبادی کی، تو بڑی پہلے بھی پڑھی کئی دفعہ، لیکن آج اس کے اندر مجھے نا ایک نئی بات تھی۔ وہ شعیب صاحب کوئی سوال پوچھ رہے تھے، مجھے اس کا جواب میں نے کہا کہ یہ سناؤں گا اس کو کبھی موقع ملا تو۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی تو سو بے خبری رہی۔ اس نے کہا عشق کی حیرت کی خبر سن مجھ سے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ آدمی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہا اس کو مجنون ہو گیا یا کسی لڑکی کے پیچھے؟ کہتا ہے ایسے عشق کی میں ایک حیرت انگیز منزل پر چلا گیا کہ نہ عورت کا وجود، نہ جو اس کے پیچھے جو میرا عشق تھا اس کا جنون، وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک ایسا مقام حیرت آ گیا میرے پہ، نہ تو رہا، نہ تو رہا۔ اے میری معشوق، تجھ کو میں نے دیکھا، تو تیرا وجود ہی کوئی اور چیز میں ڈھل گیا ہے، تو رہا ہی نہ، کہ جس کو میں محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا تھا، چوم سکتا تھا۔ نہ میں رہا، جب تو نہیں رہا، مادے کی حالت سے نکل گیا، اور پھر میں بھی ایسے مقام پر رہا جہاں مجھے آ کے یہ شعور ہوا کہ تو نہیں رہا، تو میں نے اپنے پہ غور کیا، پھر میں نہیں رہا، میں بھی مادے سے اوپر اٹھ گیا، جو رہا تو سو بے خبری رہی۔ یہاں پر آ کر کہتا کہ میں حیران ہو گیا، یہ سارا معاملہ کیا ہوا، اس معاملے کی مجھ کو کوئی خبر نہ ہو سکی، سو بے خبری رہی۔ 20 سال کا لڑکا تھا، اس کے اوپر معرفت کا دریا چلا، اور 25-26 سال میں یہ مر گیا۔ کیا غالب، کیا میر، کیا اقبال، کیا ولی، سب کوئی بندہ اس کے پیچھے رہا۔ بس 12 سال کی عمر میں سارے عربی کے باپ نے اتنا اچھا پڑھا دیا تھا، 12 سال کی عمر میں سارے دیوان پڑھ گیا، سارے دیوان پڑھ گیا، فارسی کے ہضم کر گیا، بڑے بڑے صاحب، تبریزی، نظیری، عرفی، جامی، سادی، شرازی، یہ وہ سب ختم، رود کی، عراقی، کوئی اب بندہ رہ نہیں گیا۔ معرفت کا دریا، اللہ کے ایک ولی کے پاس چلا گیا، ان کی درگاہ پر، شیخ نے حالت دیکھی تو فرمایا آج کے بعد شاعری نہیں کرو گے، بند کر دو۔ 7 سال وہاں پڑا رہا جذب کی حالت میں، پر یہ باتیں اوکھی ہیں۔ آواز ایسی مناجات اس نے کی کہ بس وہ کسی دن سناؤں گا کہ اللہ کی شان میں اس نے کہا کیا، نشہ ہو جاتا ہے بندے کو، نشہ۔ پر میں نے وہی آپ سے کہا، وہ پھر مرشد کے پاس کون آئے کون پڑے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نئی دیتے ہیں۔
اور جو ڈھونڈ لیتے ہیں پھر شانے کئی دیتے ہیں. کئی سے مراد کئی شانے نہیں ہیں. کئی کہتے ہیں کیانی کو، اس کا مخفف ہے. کیانی بادشاہ ہوئے ہیں، کہ خسرو جس کے نام کے کہ خسرو پرویز جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ اس کے نام کے لکھا جاتا ہے، یعنی کیانی خسرو کہتا. پھر خسرو پرویز اور وہ جو کیا تھا بڑا مشہور شاہ ایران نوشیروان، یہ سب ان جیسی شانیں ہم دیتے ہیں. شانیں کئی شانیں نہیں. شکوہ جواب شکوہ میں یہ لفظ کا ایک بندہ کہتا کئی شانیں دیتے. میں کہا اچھا وہ کی شانہ کیڑیاں ان سب داسنا دی کہنا کئی شانیں تے میں بہ جا اپنوں. ہاں جی وہ اتنی سری جندہ ہوتا ہے جی. علامہ اقبال دا تو بڑھایا. علامہ اقبال کو بھی سمجھنا ایک فن ہے، ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب سے بیٹھ کر میں نے رات کو عشاء کے بعد علامہ اقبال پہ درس لیتا رہا ہوں. مرید ہندی پیر رومی، ابھی تک وہ میرے کلام کے اوپر وہ سارا جو ہے نا میں نے جو بیٹھ کر لکھا تھا وہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. پاس بیٹھ کے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں. تو میں نے کہا جی آج مجھے کلام میں وہ کہتے تھے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا حصہ مجھ سے سمجھ لو، اس کے بعد وہ ساری چیزیں وہی ہیں. جہاں مشکل پیش آئے پھر پوچھ لیا. پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا ان کا. فرمایا ہم اس میں غور کرو، کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی اندھی بہری قوت کام کری کہ اتنے اجزاء ہیں آپس میں مختلف، لیکن اتنی پلاننگ. ہاں جی. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پانی آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اوپر سے وہ جا رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہیں. یہ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہیں کہ تجھے اگر میں جلدی یہ پروسیجر ہو جائے تجھے سمجھ ہی نہ آئے. فلم فارورڈ کر کے دیکھو گے تو سمجھ ہی نہیں ہونی کہ یہ نے کیا. روک کر دیکھو، ٹھہر کر سنو. اس لیے قرآن کو کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. ایداں نہیں بھی قرآن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو پوری زندگی میں ایک قرآن اس طرح سمجھ آ جائے، یہی بڑی بات ہے. یہی بڑی بات ہے. وہ 100 کروڑوں قرآن سننے سے بھی افضل یہ قرآن ہے. سمجھ گئے؟ 23 سال میں اپنے نبی کے دل پر اللہ نے اتارا ہے. نبی کا دل متحمل نہیں ہوا پورا قرآن اکٹھا لینے کا. آپ پورا ہی قرآن لے جاتے ہیں. ہاں جی وہ ختم ہی ہو جاتا ہے نا. جس نے کسی شے کا ختم ہی کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم قرآن کا نفاذ کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، نفوذ قرآن کوئی اور چیز ہے، ختم قرآن کچھ اور چیز ہے. آپ کا کسی چیز کو جذب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جذبیت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اللہ 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 اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی کے اندر جذب، پہلے جذب کی صلاحیتیں پیدا ہونی، اندر سے سارا خالی کرنا، جو گند مند بلا باہر نکالنی، پھر اس کے بعد اس کو چوسنے کی کوشش کرنا. کیا جب آپ پورا پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ کوئی چیز چوس سکتے ہیں؟ خالی جب ہوگا تو تب آپ سے کچھ کھایا اور پیا جائے گا. جب آپ کا خالی نہیں ہوگا آپ سے کیا کھایا پیا جائے گا؟ اندر سے گند نکالیں ساری دنیا کے فلسفے اور نظریات، دنیا پوری نکال کے پھر اس کے بعد قرآن مجید کو اندر چوسنے کی کوشش کریں. پھر قرآن مجید آپ کے اندر جائے گا اور پھر جاتا جائے گا جاتا جائے گا جاتا جائے گا جاتا جائے گا. آپ کی خیر بس ہو جائے گی اور سب سے پاتا ہوں کہ آپ نور کے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہم اجعلنی نوراً فی قلبی فی بصری فی عینی. اخیر جب سارا ختم ہو جائے گا پھر کہے گا میرے آگے نور، ان خلفی امامی ان یمینی. ایک نہیں، اب میں پورا نور کا ہو گیا، میرا ماحول نور کا بنا دے، میرا یہ کر دے، مجھے وہ کر دے. مجھے دعاواں ادھر سن لو مسلمانوں دی، گلاں ادھر سن لو. یہ کڑیاں وڈیاں گلاں کر دے، عمل ٹکے کا نہیں کرتے. عمل ٹکے کا نہیں کرتے. فرمایا پھر اس کے اندر ہماری حکمتیں دیکھو. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہماری حکمتیں دیکھو. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَاتٌ. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر تم دیکھو من نخل. اب عربوں کو سب سے پہلی چیز جو یاد آتی کھجور یاد آتی ہے. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا
کنوان دانیات، پھر ہم نے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے. فرمایا ایک تو نے کھجور بوئی، اس کھجور کو ہم نے بڑا کیا، اس کھجور کے اندر سے کئی کھجوریں جنم لے رہی ہیں، ان کے غلاف بنتے ہیں. ہاں جی، وہ اوپر آپ نے غلاف دیکھا ہے، کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ غلاف ہم نے چڑھایا. تجھے پتا ہے وہ ہم نے کس لیے چڑھایا؟ اس کے بغیر بھی تو چل سکتا تھا کام. فرمایا اس کے بارے میں سوچ وہ ہم نے کیا کیا. غلاف چڑھائے، اس کے اوپر پھر بور آیا. ہاں جی، بور کا بنا اپنا اس کا وہ کیا اسے پھول، اور پھر وہ بور آپس میں انہوں نے کراس کیا نر اور مادہ کا. اس کے بعد پھر اس کے اندر سے پھل نکلا، اور پھل جب تو نے دیکھا تو ایک ایک گچھے پہ اتنی کھجوریں لگی تھی. لگائی تو نے ایک تھی، ہم نے کتنی بنا کے تجھ کو دی. فرمایا یہ بوجھل خوشے اس کے گرے ہوئے، ان کی پختگی، ان کی کاریگری، اس میں قدرت، اس میں حکمت، ایک چھوٹی سی چیز اور پھر یہ ساری چیزیں لٹک گئیں، اور لٹکنے کے بعد یہاں تک نہ رہیں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا لٹکی، ادھر سے یہ لٹکی، ادھر سے تیری زبان باہر نکل آئی ان کو کھانے کے لیے. فرمایا دعوتیں شوق دے رہی ہیں تجھ کو، نظارے کی، کہتی آجا مجھے کھا لے. ہاں جی، پھل دیکھ کے تو کھانے کو جی چاہنے لگ جاتا ہے. مطلب آپ نے پھل دیکھا، پھل نے آپ پر کیا اثر کیا؟ دیکھو جی، پھل نے اثر کیا، دور پڑے وائرلیس اثر نہ تھوڑے نال کوئی کنیکشن، ترے جاندے ہائے 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 امب لگے میرا دل کیتا کھا لواں. اصل میں پھل نے آپ کو غائبانہ طور پر آپ اندر آواز دی، شعیب پلیز مجھے کھا لو، میں بہت مزے کا ہوں. آپ کے دل میں ہے کہ ہاں یہ مزے کا ہے، تو آپ اسے خریدنے چلے گئے. اللہ نے کہا اے بن تاراں دے، تیرے دل وچ تاراں پاتیاں سی ہیں، کہتے تار آیا تار آیا. ہاں جی، پھل نے آپ کو تار دی بن تار کے. ہے جی، کہتے جی میرے تے کوئی اثر نہیں ہوندا، جنہ تیتے ہوندا نا 24 گھنٹے میں جاندا، ہر شے دا اثر تیتے ہوندا. کوئی شے ہوے صحیح، اچھا سا چہرہ دیکھ کے ادھر ہی دیکھی جاندے بھی کی ہویا تینوں کیا میں دیکھ. شربت لگا میں تو گزریا بھائی، نویں شربت کی دکان کھل، ہر بات کا تو اثر لے رہے ہو تم. نہیں میرے تے کوئی اثر نہیں ہوندا، میں بے پرواہ. اللہ نے کہا جا بے پرواہ، اللہ حصہ مادہ اے اسی ہیں جڑے بے پرواہ ہیں. ہم پہ چیزوں کے کھانے پینے کے لیے کوئی مادے سے ہم متاثر نہیں ہوتے، تو متاثر ہوتا ہے، اور دن میں کئی دفعہ متاثر ہوتا ہے. کائنات کا تو سارا نظام ہی روحانی ہے، سارا روحانی. چیزوں کے دیکھنے کے بعد ان کے پیچھے، ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑنا ہے جی. کسی شخص کے پیچھے محبت کر کے عمر ہی اس کے پیچھے لگا دینی، صرف چہرہ دیکھ کے رہ جانا ہے جی. گناہ کی دنیا ہو یا نیکی کی دنیا، حضرت صاحب کی لمبی داڑھی دیکھ کے سبحان اللہ 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 کتنا نورانی چہرہ. باجی میں تو چہرہ ہی دیکھا تو میں رہ گیا، بعد چو فراڈ نکلے ہے جی. حسین عورت کا چہرہ دیکھا تو رہ گیا، پتہ چلا یہ تو فحشہ عورت ہے. فرمایا میں تو اس کو بڑی نیک سمجھتا تھا، یہ اس شکلوں کا سب کتنی معصومنی لگ دی ہے. میں کہا تو ہی معصوم ہی لگنا ہے جڑا معصومنی دے پیچھے لگیا جا کے ہیں جی. جو تبصرہ کر رہا ہے کہ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، تو میں کہا بھائی ہوری کہڑا ادھر تسی بھی تو معصوم ہی نظر آنے ہو سانو. جو خود بے ایمان ہے وہ دوسرے بے ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے پہلے تو تم نے دیکھ کر اس کے پیچھے لگے ہو، ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی. تو کہتا ہے صحیح نہیں نکلی. کیوں؟ وہ کسی اور کے ساتھ بھی سیٹ ہے.
تے تو صحیح نکلیا سی جڑا تو ادھر سیٹ ہون چلا سی. کہانیاں دیکھو اس بندے کی، اپنے تقدس کی، لوگوں کے گناہوں کی. اتنا ہی غیر مقدس یہ ہوتا ہے جتنا کسی اور کو یہ غیر مقدس کہہ رہا ہوتا ہے. قرآن ہے یہ ایویں نہیں. فرمایا پھر ہم نے کھجور کے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، کنوان دانیاتن، یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا کہ وہ بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اتنے وہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا وہ جو بوجھل سے ہوتے ہیں نا، تو کہنا فل پکیا ہوا ویسٹ ہے. فرمایا اس بوجھ کے مارے پکے سے مراد ہے کہ تجھے وہ دعوت شوق دے رہے ہوتے ہیں کہ آجا مجھ کو کھا لے. اب یہ سارا اہتمام تیرے دل کے اندر گواہی ڈالتا ہے نا کہ اس رب نے تجھے یہ کیا بنائی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں بتائیں. پہلے باتیں اللہ نے کیا بتائیں؟ پہلے بتائی رحمت عامہ. ٹھیک ہے، عام پانی برسایا. پھر اس کے اندر اشارہ فرمایا رحمت خاصہ. کیا اس میں پرومیننٹ جو چیز تھی اور زیادہ خاص رحمت تھی، فرمایا صرف ایک پانی دیکھو عام ہے، لیکن اس پانی میں سے خاص چیز کون کون سی ہم نے نکالی، وہ تیرے لیے نکالی. یہ سائنسدان جو ہے نا، ان کا دماغ کام نہیں کام کرتا، بالکل نہیں. یہ الٹی طرف ہی دماغ کام کرتا ہے، سیدھا ان کا مقصد کی طرف دماغ کبھی نہیں جانا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ جب درخت کے یہ پھلنے پھولنے ہر چیز کو تم جب دیکھ لیتے ہو تو، لیکن اس کے بعد یہ سب ہم نے تمہیں عیش کے لیے ہے. تمہارے ذہن میں یہ کبھی نہیں خیال آیا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس نے ہم پر ان نعمتوں کا کوئی حساب دینا ہے؟ ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی کہ صرف عیش کرنے کے لیے بنایا؟ فرمایا یہ تمہارے سائنسدانوں کی بے وقوفی ہے، یہاں پر ان کی موٹی عقلیں جو کام نہیں کرتی. پھر فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. ہم نے پھر آگے بنایا یہ تو ہو گیا کھجور. اب یہ عربوں کے ہاں نا جو چیزیں سامنے ان کو ڈیلی نظر آتی تھی ان کا ذکر ہے. باقی سارے پھلوں کا ذکر اللہ نے فرمایا تم اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے دیکھ لو. فرمایا انگور. عرب اب انگور اس لیے بات کی ہے کہ عرب جو ہے سب سے زیادہ شراب انگور سے بناتے تھے. کس سے بناتے تھے؟ دن رات جس شے سے گناہ کرتے تھے نا، اللہ نے وہی پہلے رکھی. یہ جو ہے نا ان کی یہ جو کھجور ہے، کھجور سے بھی وہ شراب بناتے تھے. اس کو نبیز کہتے. کیا کہتے؟ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا، وہ دو دن پڑی رہنی، صبح تک اس نے مٹھی شہد ہو جانا. آپ نے کبھی کھجور پانی میں بھگو کے پیے؟ یہ بڑی نشاور ہوتی ہے. میں نے تو کئی دفعہ پی. اس کے رات کو اس کا شربت نکال لیتے ہیں، جیسے صبح مسل نہیں لیتے آپ اس کو، آلو بخار املی کا پانی ویسے ہے. یہ بڑی لذیذ بنتی. اس کو آپ ٹھنڈے پانی کے اندر کھجوروں کو ڈال کے رات کو نیم گرم پانی میں ڈال کے رکھ دیں کٹورے میں. اس کی وہ نکال لینا ہے، پہلے دھو لینا کیونکہ آج کل تو تیل ملا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا. ڈرائی کھجور لے کے اس کے اندر سے وہ آپ نکال لیں گٹھلی، اور پھر اس کو پانی میں ڈبو کے اس کے صبح پھر اٹھیں شیک کر لیں. ٹھیک ہے، ہلکا سا وہ جو ہے اس کے اندر کوئی برف ڈالنی نہیں تو ٹھنڈا پانی کافی ہے. گاڑھا گاڑھا کھجور شیک کبھی پیا نہیں؟ کھجور شیک نہیں پیا آپ نے؟ دنیا کے اندر سب سے طاقتور ہے کھویا کھجور. ہیوی بہت ہوتا ہے کھویا کھجور جو ہے. یہ بندے کی میں کہتا ہوں اللہ 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 اللہ، میں پی کے میں گرمی ہو جانی، میں جناب وہ گراؤنڈ کے چکر لگائی جانے پھر میں ہضم کرنا ہے. کھویا کھجور ایسا زبردست ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کبھی ٹیسٹ کر لیں، پر کسی اچھی دکان سے کریں یا گھر بنا لیں. باہر سے نہیں کھانا. 2 نمبر کھویا ڈال کے آپ کو پاؤڈر ملک پاؤڈر ڈال کے کہیں گے یہ کھویا کھجور بنایا. جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا انگور، اور اس کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے انگور کا بھی کہ ایک لگاؤ گچھا پورا لٹکاؤ تے سندر خانی کھجورا انگور کھاؤ. ہے آندہ ہے سندر خانی لے کر آنا. میں کہتا ہوں پھر اس انگور سے بنتا ہے منقع، چھوٹا منقع تے اس کے بعد اس بڑا منقع تے چھوٹی کشمش. سوگی
اللہ نے فرمایا بنائی کہ نہیں بنائی؟ پھر وہی شراب بنائی، ٹھیک ہے، دب کے محفلوں میں بیٹھے ایسے کھا رہے ہوتے، ایسے وہ کھلا بھی رہی ہوتی ہے، کھا بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، انہوں کھاندے دیکھ رب نے پیدا کیتے تے گناہ تو گناہ واسطے کھا رہے ہیں. ہاں جی، ٹھنڈے ٹھنڈے انگور، فرمایا منقے تے جناب اس کی سوگیاں، اور پھر وہ کابلی پلاؤ کے اندر پھینک کے تو جناب وہ تم لوگ کھاتے ہو. بھوکاں لگ گئیاں، خوشبوئیں آن لگ گئیاں. ہے جی، پہنچ کے سارے اتھے ہی، سمجھ گئے نا. سواد والی توحید ہے جی، بڑی مزے کی، میٹھی میٹھی تے سواد کمال کا. فرمایا زیتون پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے اس وقت، پوری دنیا پہ اکیلا ہی راج کر رہا ہے. اور اللہ نے جو قرآن مجید میں زیتون کی مثال دی ہے نا، وہ اللہ نور السماواتی والارض، وہاں زیتون کے درخت کی مثال دی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ اولیو آئل جو ہے اس کا استعمال کریں، یہ معدے کے لیے اچھا ہے، یہ جی شوگر کے لیے بڑا اچھا ہے. 2 چمچے روزانہ، رات 3 چمچے پئیں، سوتے وقت 3 چمچے صبح ارلی مارننگ کہتے پئیں. جو لوگوں نے یہ تجربہ کیا ان کی شوگر ٹھیک ہو گئی، شوگر ٹھیک ہو گئی. ایسی چیز ہے، کیوں جی ایسے ہی. ہاں جی، بڑے لوگوں نے، اللہ نے بس راست دے دیے. پینے ہیں رات کو 3 چمچ، رات کو سوتے، صبح اٹھ کے بھی نہار منہ 3 چمچ اس کے پینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے 15-20 دن آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، 20 دنوں میں پتہ چل جائے گا. ایکسٹرا ورجن آئل ہے جی، یہ تے پاؤ، سیلڈ تے پا کے کھاؤ، انہوں انج کر لو انج کر لو. اللہ نے کہا زیتون اسی لایا ہوئی، سمجھ گئے. اور پھر اس کا اچار، اور پھر اس کے اوپر جناب سبحان اللہ. ہاں جی، ویسے زیتون اگر آپ کھائیں تو اتنا لذیذ ہوتا ہے، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ تازہ جو لوگ کھاتے ہیں اس کا اپنا ہی مزہ آتا ہوتا ہے جب درخت سے اترتا ہے. یہ اور انجیر بھی تازہ اتری ہوئی نا درخت سے، وہ تو دل کرتا ہے ساری کھا جائیں. میں ایک دفعہ پہلی دفعہ کھائی، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، اس نے برف میں لگا کے رکھی. تو کسی کے ہاں ہم گئے تو اس سے مجھے بتایا، کہتا یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے پیچھے ایک پلاٹ ہے ساتھ، وہاں کوئی آپ پہ اگایا درخت. تو میں نے اسے کہا کیا کھلاؤ، کہتا آؤ گے تو بتاؤں گا. جب ہم گئے تو تازہ، مجھے اس وقت پہچان نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، اس سے کہا سوچو. سوچ کے پھر اخیر اس نے بتایا. ہم نے کھائی ہوئی وہ دوسری سوکھی انجیر ہے، خشک انجیر ہے. یہ تو انجیر اتنی مزے کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بندے کا ہاتھ نہیں رکتا، ایسی چیزیں. فرمایا اس کے بعد نا مولانا صاحب بیٹھے تھے تو مجھے کہتے کاشف بچہ یہ آگے ورمان. مولانا صاحب مجھے ایک دن بیٹھے کہتے کاشف، میں نے کہا مولوی صاحب انار کھائیں گے؟ کہتے اللہ نے ساریاں گلاں مقام کو کہنے تھے کہ ورمان، اسی انار بھی لایا. مولوی صاحب بیٹھے تھے، میں کہا اچھا جی، میں کہا پھر میں لے آتا ہوں. یعنی میری ہوتی تھی، میں پوچھ لیتا تھا کہ جی آپ کو، تو وہ دانت نہیں تھے نا، پھر میں نے سوچا ان کو جوس ہی بنا کے لے کے آتا ہوں. کہتے بالکل آخر بچا سب گلاں دسی گیا ہے بنایا، اخیر تے دسیا ورمان. جیڑی گل اینڈ تے دسی جاندی نا وہ بڑی اہم ہوندی، سمجھ گیا نا. تو میں کہا اچھا جی. کہتے انار. ہاں جی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ صرف بدانہ انار ہی کھاتے رہے نا تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. تو میں وہی کھاتا ہوں میٹھا انار، تو جن کو کھٹا معافق ہے وہ بھی کھا لیں. انار بنایا، اور انار کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا جب تم اس کو کھولتے ہو اندر سے، پھر جب موتیوں کی طرح کے وہ انار کے دانے گرتے ہیں، موتی گر رہے ہیں، موتی چھوٹے چھوٹے ننے موتی، ٹرانسپیرنٹ موتی ریڈ کلر کے، وہ آپس میں ایسے نکلتے ہیں اس کے اندر سے. فرمایا پھر اس کے اندر دیکھو کہ ہم نے ان کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، سیپریشنز کی ہیں. یوں کھولو. انار کھولنا بھی فن ہے اور انار نکالنا بھی فن ہے. ڈنگر کاٹ کوٹ کے نہیں، اس کے ڈنگروں کی طرح کاٹنا، اس کی بڑی ادب احترام کے ساتھ اس کو کھولا جاتا ہے، پھر ہاں خشوع و خضوع کے ساتھ. اور کوئی اکثر لوگ اس پہ ٹائم بڑا لگا دیتے ہیں، اس کو نکال لی جاتے گندے ہاتھ، اللہ پناہ دے، بغیر گندے کیے ہاتھوں کو نکالنے کی ٹیکنیکس ہیں اس کو بڑے آسان انداز سے آپ کھولیں گے، وہ ایک وقت میں کھل کے اس طرح سامنے آ جاتا ہے. فرمایا ہم نے اے انسان یہ ساری چیزیں تم کو ہم نے دیں، ان کے اندر
فرمایا اب تم میں ہم بتاتے ہیں کیا ہیں ساری. پھر فرمایا مشتابہن وغیرہ متشابہن. فرمایا کچھ تو پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, کنوں نہ فروٹ تے فروٹ نہ مسمی, اس تو بعد چکوترا تے فروٹر, وڈے تو چھوٹا, چھوٹے تو چھوٹا, چھوٹے تو چھوٹا, پھر وڈا, تے اے سارے بندے تے وچ مسمی بڈھی. سمجھ دے نا, سمجھ گئے. فرمایا آپس میں ملتے جلتے ہیں, ہیں جی. سیب کی شکل جو ہے تھوڑی سی آڑو جیسی ملتی ہے, ہیں جی, اور وہ الگ الگ بھی کئی آم, کیلے, وہ لمبائی میں, گلائی میں, بیضاوی, مستطیل, گول مٹول, چھوٹے بڑے, بڑا تربوز, چھوٹا یہ اللہ کہتا اناناس, اسے اندر سے اندر کہتا. فرمایا کچھ ملتے جلتے اور کچھ اچھا. فرمایا جب تم ان کو دیکھتے ہو, مختلف چیزوں کو جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں, اور ان کی شکلیں, رنگ, قامت, ذائقہ ساری آپس میں مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر پھر ہم نے پھر دیکھو کہ ہم نے ان کی خوشبو, ذائقہ, شکل, خوشبو, ذائقہ اور شکل, تینوں چیزیں ہیں. تینوں چیزیں. خوشبو کس شے کو؟ ناک کو کھینچتی ہے, شکل آنکھ کو, ذائقہ زبان کو, اور جب پکڑ لیتے ہو اور جب دسترس میں آ جاتی کوئی چیز تو بندے کو کتنا سکون آتا ہے. ٹھیک ہے, ایدا کر کے سیٹ دے, انج کر کے پھڑ کے ہے اب میرا آ گیا. ملکیت کا احساس ہوا, ہاتھ میں چیز آئی, ابو جی جب دیتے تھے چل اللہ بھائی ایسے 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 پھینک نہیں, اے تیرا اے تیرا اے تیرا, تو احساس ملکیت کہ اب یہ میرا ہے, اور اس احساس ملکیت سے جو چیز اپنی ہو جائے اس کا جو مزہ آتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں تو آنتا ہاتھ سے پیسے دسی نا, پھر تھوڑا عقل آندی ہے, اونی تو تسی گل مانتے ہی کسی دی کوئی نہیں. اللہ کے بندو, ہر چیز کے اندر ملکیت کا احساس بندے کو جو سکون دیتا ہے نا کہ یہ اب میری ہے, چلو چلو بڈھی بنا لینا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب لڑکی جو ہے اس کو جس سے میں پیار کرتا ہوں, اب یہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے, ملکیت بنانے کے لیے لڑکے لڑکیاں مرے پھرتے ہیں. اب یہ نوکری آپ کی ہوئی, جب آپ کا لیٹر آتا ہے, ہاں جی, اس ویکینسی پہ آپ بیٹھیں گے, سکون سا آ جاتا ہے, قرار سا آ جاتا ہے. یہ بھی آپ کی ہوئی, سمجھ گئے نا. روپیہ 550 حق مہر دے کے بڈھی تھوڑی ایڈی وڈی بڈھی نال سامان نال جہیز کنجر پھر خوش نہیں ہوندے. ہاں جی, ساری زندگی دا مصیبت ہے نا, یہ جا ڈنگر او دے پلے پی گیا ہے جی, حق مہر شرعی ہے تے حقوق دین لگے سارے غیر شرعی ہے. 32 روپیے چ بڈھی گھر آندی سی پہلے 32.25 چ, چنگا اس بڈھی دا مل پایا ہے, واہ یا اللہ اس بڈھی بھی کوئی جزا عطا فرمائی قیامت والے, ورنہ یہ ساری عورتیں دکھی ہیں یقین جانے, انہوں نے کوئی لگ احتجاج کرنا قیامت کے دن کہ سانوں تے بندیاں تھلے رکھیا, ہن نہیں اسی رہنا, اسی تیریاں نوکرانیاں بن کے رہ لینا سی, انہاں نے نہیں رہنا. ایک کنجراں جو ساڈے نال کیتی ہے نا, اللہ ہی پناہ دے. سمجھ گئے, میں تے تیرا حکم مان کے ربا رہندی رہی ہاں, سمجھ گئے نا. ان سے پوچھیں جو ان کے دل کے اندر بیت رہی. فرمایا ہر چیز تجھ کو لبانے والی, آنکھیں فریفتہ ہو جانے والی, اور خوشبو سے دماغ مست ہو جانے والا. ایک چیز اور کئی تجھے سواد آ رہے ہیں, تو کئی مزے تجھ کو آ رہے ہیں. فرمایا ہم نے یہ بنائی, بنانے کو اب یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہاں تک, کہا یہ جو ہم نے متشابہن, یہ ان کو مشتابہن وغیرہ متشابہن, یہ ہم نے بتاؤں کیوں بنایا.
یہ مختلف قسمیں اور مختلف ورائٹیاں ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ تو بور نہ ہو جائے. یہ لفظ کیوں دو لے کر آیا؟ یہ جو دو لفظ ہیں مشتابہن و غیر متشابہن، یکسانیت کا شکار نہ ہو جائے. اور میں تجھے جانتا ہوں تو بور بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. ہاں جی، جنت میں اچھے بلے رہ رہے ہیں، کچھ کریے بیگم، کچھ کریے بیگم کہتی ہاں جی کچھ کرنا چاہیے سانو. پھر کی کریے؟ آپ پھل نہ کھا کے ویکھی دو جانے بھی اللہ نے جڑا منع کیتا بھی رام نہ رہی جاؤ، نہیں جی کچھ کریے. بندے کی بے چین روح اور طبیعت جو ہے نا، اس کا اللہ نے یہ بتایا کہ تیری بے چین اور بے قرار روح جو 24 گھنٹے ایک چیز پر نہیں نہ رہتی، اس وجہ سے میں نے تجھے بور ہونے سے بچانے کے لیے یہ مختلف چیزیں اور مختلف ورائٹیاں بیان کی کہ یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کھا لو، گرمیوں میں یہ کھا لینا، سردیوں میں یہ کھا لینا، ٹھیک ہے نا. اتنی ورائٹیاں میں نے بیان کر دی کہ تو میرا بندہ ہے. ورنہ ہوتا تو یہ کہ تیرے جینے کے لیے تو صرف خشک روٹی اور پانی بھی کافی تھا. جینے کے لیے خشک روٹی، اگر تو صرف زندہ رکھنا مقصود تھا تو خشک روٹی اور پانی آپ دو پہ زندگی گزار ہی سکتے تھے نا. کنات کر گیا. ہاں جی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. ہیں فرمایا روٹی غلوں سے تیرا پیٹ بھرتا تھا اور پانی سے، لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر تجھے تیری بوریت اور کہیں اکتا نہ جائے، من سلوا کھا کھا کے بنی اسرائیل تانگ آ گئے تھے. پہلے تو لیا مانگ، اللہ نے کہا روز آیا کروں گا ہوں. ٹھیک ہے، وہ روز آنے لگ گیا. تتر بٹیرے اور من جو تھا، یہ من جو سلوا جو ہے یہ بٹیرے تھے، وہ نیچے آ جاتے تھے، آ کر ان کے دائیں بائیں گھومنے لگ جاتے تھے جیسے ہمارے ہاں چڑیاں. اتنے آ جاتے تھے، اتنے آ جاتے تھے، بنی اسرائیل کے پاس اڑتے بھی نہیں تھے، جاتے بھی نہیں تھے، یہ پکڑ لیتے تھے، وہ آرام سے ذبح کر کے پکا کے کھا لیتے تھے. اور من رات کو ان کا جیسے ہمارے ہاں یہ نہیں برستی شبنم، اس طرح ان کو رات کو وہ من برستا تھا جو گندم کی مانند کا گلا تھا، سفید رنگ کا. انہوں نے وہ من اور سلوا جو تھے وہ تبرک کے طور پر سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تابوت سکینہ کے اندر کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد آتی رہیں. فرمایا پھر ایک دن یہ ہم سے کہنے لگے موسیٰ یہ نہیں اسی کھانا، سانو دے پیاز، لسن، ادرک، ساگ، کھیرے، ٹماٹر. اللہ نے کہا ادنا پہ گرے جا کے جن میں سے سمیل آتی ہے ان سبزیوں پہ گرے. یہ جو خوشبودار تھی یہ تمہیں راس نہیں. بتایا قوم اتنی گھٹیا تھی، اتنی گھٹیا ہو گئی، ان کا ٹیسٹ، ان کا لیول اس قدر گر چکا تھا کہ اب ان کو گھٹیا چیزیں پسند آ گئی تھی. اللہ فرماتے ہیں جو اتنے گھٹیا ہو گئے تھے، یہ جو پھل، اصل میں یہ بات جو اللہ نے بتایا یہ بتائی ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو تم ان کا پڑھتے ہو نا کہ یہ شرک کرنے لگ گئے، یہ انہوں نے جا کے جناب بچڑا بنا لیا. اللہ نے کہا یہ ایسے ہی عقیدوں کے اندر گرے ہوئے نہیں، ان کا تو دنیاوی ٹیسٹ اس قدر گندا ہے کہ انہوں نے من اور سلوے چھوڑ دیے. ان کا اتنا گندا ٹیسٹ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا اتنا گندا ٹیسٹ ہے کہ یہ من اور سلوا اس کو چھوڑ کے یہ اس طرف کو پڑ گئے. فرمایا تیری بوریت دور کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی. اچھا انظروا الی ثمرہ، فرمایا یہ دیکھو تم، انظروا دیکھو ذرا. انظر کہتے ہیں یہ جو نظر ہے نا یہ طرح کے معنی میں نہیں ہے کہ سرسری نہیں. فرمایا ذرا گہرائی سے مشاہدہ کرو تو پورا دماغ لڑاؤ. انظروا پورا دماغ لڑاؤ. الی ثمرہ اذا اثمرا، ان کے اس وقت کو بتدریج ڈیلی اٹھ کر دیکھا کرو
جب یہ پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے لگے. فرمایا کتنے دن لگ جاتے ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے, ان کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا دیکھنا ہے کہ کون ان کو بڑھا رہا ہے, کون ان کو پال رہا ہے, کون ان کے قد و قامت میں اضافہ فرما رہا ہے. چھوٹا سا بیج لگاتے کہتے ساڑا درخت جیڑا نا 2 مہینے دا ہو گیا ہے, اتنے سال کا ہوگا تو یہ پھر پھل دینے لگ جائے گا. کہتا دیکھو تم لوگ اس کو, کون اس کو بڑھاتا ہے, تم بڑھاتے ہو. اس کے یہ جو بچے ہیں آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ ان کے ماں باپ پہ صرف آپ روٹی کھلاتے ہیں, ان کی اتنے جب یہ پیدا ہوتے اتنے اتنے کان, ہاتھ اتنے تو یہ کیسے بنتے بنتے اتنے بڑے بڑے ہاتھ بن جاتے ہیں. یہ کان کھینچ کے تم لمبے کرتے ہو. اگر تمہارے بس میں ہو جن کے بچے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں وہ اپنے لڑکے بڑے نہ کر لیں. جنہوں نے بونے انہوں نے بونے, جنہوں نے لمبے روک نہیں سکتے, جو چھوٹے ہیں وہ بڑھا نہیں سکتے. ڈاکٹر کے بجائے ڈاکٹر صاحب اس کا قد بڑھانے کی دوائی دیں اور اس کے روکنے کی دوائی دیں. عالم چنا پیدا ہو گیا ہمارے ہاں. اللہ کہتا کون کرتا ہے یہ ننھے سے پودے کو تناور درخت کون بناتا ہے؟ اتنی سی کھجور کی گٹھلی زمین میں بوتے ہو, پھر اتنی لمبی کھجور ہو جاتی کہ تم چڑھ بھی نہیں سکتے اس کے اوپر. ناریل کا درخت وہ اوپر لگا ہے, باندر کو کہتے اوپر چڑھ کے جا کے لے کے آ میرے ہاتھ سے. ہے کہ نہیں میرا اللہ؟ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, جب یہ پکنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھلنے کا, تو پھر پھلنے کا عمل بھی دیکھو, اور وَإِذَا أَثْمَرَ وَيَنْئِهِ, جب یہ پکنے کی کیفیت پر غور کرو, جب یہ پکتے ہیں تو پھر پکنے کی کیفیت پر بھی غور کرو کہ یہ تمام مراحل سے جو گزرتا جاتا ہے. فرمایا اس پر ایک وقت میں غور و فکر کا یہ عمل اللہ نے کیوں بتایا کہ لمبا پروسیجر ہے, یہ کیوں کرو؟ غور و فکر کا طریقہ سمجھایا اتنی سی بات میں کہ غور و فکر یہ نہیں کہ ویکھیا تے نکل گئے. غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کو دیکھو, تین عمل نہ دیکھو. کیوں؟ یہاں پر ایک لفظ آپ کو بتانا ہے, بڑا علمی, بہت علمی ہے, اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. میں نے آپ کو, اور یہ آپ نے گھر جا کے لکھنا ہے. تحفظ قوت فکر, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت فکر, آپ کے سوچنے کی طاقت کی حفاظت فرما رہے ہیں. یہ کسی کی آج تک محفوظ نہیں ہوئی. دیکھیں جملہ یہی ہے کہ اس کے پکنے کو عمل کو دیکھو, اور جب یہ پک جائے پھر اس کو دیکھو. آپ تو اس میں یہی نہیں پکنے اللہ نے کیا, نہیں. اللہ نے اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. انتشار سے بچنے کے لیے تمہاری جو سوچنے کی قوت ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی بات پر فکر اور غور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کے اجزاء کی تحلیل کرے, ان کو لگ لگ کر کے اپنی لیبارٹری میں چیک کرے. مثلا اجزاء کی تحلیل کیا ہوتی ہے؟ ہنڈیا میں کتنے اجزاء ڈلتے ہیں؟ فرمایا اس کو جب الگ الگ کر کے دیکھو گے, مرچیں کیا کمال دکھاتی ہیں, نمک کیا کمال دکھاتا ہے, ہنڈیا کا تیل کیا کمال کرتا ہے, سب کے کمال کا نام ایک لذیذ ہنڈیا ہے. فرمایا یہ نہ کرو, ہر کوئی چیز تم نے نظریہ جب کوئی لینا ہے اس نظریے کو جدا جدا کر کے الگ الگ کر کے اس پہ دن رات غور کر کے پھر اس نظریے کو اپناؤ. تم نے جو شرک جیسا کام شروع کر رکھا ہے, کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ آیا شرک کرنا ہمارا بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ بنتا تو ہماری توحید تھی, کر ہم شرک رہے ہیں. تو فرمایا
ایک وقت میں ایک چیز پر نگاہ جما تاکہ تیری قوت فکر کہیں منتشر نہ ہو جائے، بکھر کے نہ رہ جائے، بکھر کے نہ رہ جائے۔ یہ پورا کیمرے کے اجزاء آپس میں ملے ہیں تو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، الگ الگ ریکارڈنگ کر سکتا ہے یہ نہیں۔ فرمایا تیرا پورا جو سوچنے کا سسٹم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی بندے کو کہ تحفظ قوت فکر از انتشار۔ اور ضیاء کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ یہ کوئی انگریزی ترجمہ کرے نا، تحفظ قوت فکر از انتشار کرو، کوئی تھانوں انتشار کی ہندا منتشر ہے، ڈسپرشن، تے تحفظ قوت فکر کی ہے ریزرویشن، پریزرویشن آف فرام کانشیسنیس بھی آ گیا، بھی صحیح ہے، پروٹیکشن آف تھاٹ فرام انتشار دی کی قوت دسی ہے ڈسپرشن، ہاں ٹھیک ہے نا۔ کیسی ہیں گلاں انگریزی والے نوں سمجھ آؤندی کہ نہیں آؤندی؟ اس قوت کی حفاظت کرنا، فکر کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ کہیں اس میں انتشار نہ آ جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جملہ یہاں پر میں نے کیوں آپ کو کہا ہے۔ اکثر 99.99 لوگ جب مختلف لوگوں کے کلپ دیکھتے ہیں، محمد علی مرزا، ذاکر نائک، ہاں جی، علامہ رضا حسین رضوی، ڈاکٹر اسرار، فلانا ٹمکانا، 40 بندوں کی فکریں لیتے ہیں تو وہ لوگوں کی قوت فکر منتشر ہو جاتی ہے۔ 70 جگہ پہ بیعت ہو جاتے، اس پیر کے بھی، اس پیر کے بھی، ان کو میں سارے کو فیض لے کے آنا، تو لیلا تینوں ایک دا بھی نہیں ملنا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا، ایک ڈگر پر چلنا پڑے گا۔ ہر آدمی جو تبلیغ کر رہا ہے دین کی یا بتا رہا ہے وہ ایک خاص فکر کے تحت کر رہا ہے، اور تو سب کو سن کے کہتا ہے وہ جی ہم نے جی پتا اس کا کیا، ڈاکٹر مولانا اسحاق کا سنا، وہ طلاق کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی پوری ایک اسٹڈی ہوتی ہے پیچھے سے، وہ اس کے تحت کہہ رہا ہوتا ہے، وہ مسئلے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوتا۔ آپ سمجھتے شاید یہ جدے جدے مسئلے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں جدے جدے مسئلے ہیں، پوری مشین ہوتی جس کے اندر سے پروڈکشن نکلتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فرمایا یہ ایسی ہیں، تو فرمایا کہ تم ان میں سے کیا کرتے ہو، دیکھتے ہو۔ اب ختم کا اِنَّ فِي ذَالِكُمْ، ان چیزوں کے اندر، ذَالِكُمْ لَآيَاتٍ، ان چیزوں میں ہم نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کن کے لیے؟ لی قومن، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا نبی یہ تجھ سے تیرے اللہ کے یہاں سے معجزے مانگتے ہیں، یہاں ہر شے، ہر شاخ، ہر پھول، ہر پھل، ہر چھوٹی، ہر بڑی، غلے، ہر شے، کل جہان، سارے کا سارا معجزہ ہے، ایک بھی یہ نہیں بنا سکتے تھے، یہ تیرے رب نے اپنی اجاز اور قدرت کے ذریعے سے بنائی۔ اور پھر یہ اجاز و قدرت صرف اجاز و قدرت نہ رہا، کہیں حکمت پوشیدہ، کہیں رحمت پوشیدہ، کہیں ربوبیت پوشیدہ، کہیں علمیت پوشیدہ، کہیں خالقیت پوشیدہ، کہیں مالکیت پوشیدہ، ہر جگہ پہ تیری رحمت کا، رب کا جو ہر ورق معرفت کردگار ہے، ہر حرف کو، ہر ورق کو پڑھ، تجھے رب کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ معرفت ہونے کے لیے اللہ کی جلیاں ڈالنا ضروری نہیں، معرفت کے لیے یہ آنکھ ہی جو 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے یہ ضروری ہے۔
یہ کل کی کل کائنات کسی نے بنائی ہے، کسی کی کاریگری ہے، ایسی باریک بینی سے بنائی ہے، اور اس میں ہم نے اپنا فیض اس طرح سے جاری رکھ دیا ہے کہ اس کے حسن و جمال کو تم دیکھ دیکھ کر تمہارا اندر باہر یہ شہادتیں دے رہا ہے کہ تیرا رب وحدہ لا شریک ہے اور عظیم قدرتوں والا ہے، بے پایاں رحمت و ربوبیت والا ہے۔ اور اے انسان، کیا عجب تیری بدقسمتی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر تو پورا غور و فکر کرے اور اللہ کی بنائی چیز پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا، اپنی بنائی چیزیں مونجو دھاڑو کے کھنڈرات پہ جا کے تحقیق ڈیلی کرے اور علم ایک پورا بنا لے جس کو اینتھروپولوجی کہتے ہو۔ جی وہ جی یہاں پچھم سے ہوا آئی اور دکھن کو چلی گی، ضرور ایسا ہوا ہوگا۔ فرمایا انسانوں کے بنائے ہوئے کھنڈرات پر ان کی آڑی ترچھی تصویریں وہ ایسے کر رہے ہیں، خاکہ بنیا ایدہ لمبے بیا ہویا انہیں اینج کیتا۔ اللہ کہتا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کی بیوقوفوں کی آڑی ترچھی لکیروں اور خاکوں پر مندر کے اوپر یہ گڑا ہوا ہے، احرام مصر پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، بادشاہ ادھر اس طرح بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ اللہ کہتا حیا کر ان چیزوں پر تم اس پہ جناب فلسفے، اس عہد کا آرٹ کیا تھا، کلچر کیا تھا، اس کی سیولائزیشن کیا تھی، اس دور کا مذہب کیا تھا، اس دور کی سیاست کیا ہوتی تھی، اپنی فرضی طریقیں، اپنی ہی خود ساختہ فلسفے تیار کر کے یہ کچھ تم محنت کرتے ہو، اور ادھر خدا کی باری تم اتنے بیوقوفی کا مظاہرہ اور بد ذوقی اور بد دماغی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ اس نے ایک ایک پتی پر جو جہان بنایا ادھر تمہیں وہاں کچھ نظر نہیں آتا، وہاں اللہ کا مذہب نہیں پتا کرنا، اللہ کی سیاست پتا نہیں کرنی، زمین و آسمان کی تاریخ اور ہسٹری کو نہ سمجھنا، اس کی رب کی من مرضی اور اس کے قانون اور اس کے منشا کو نہ سمجھنا۔ ادھر پورے زور لگا کے کتابوں کی کتابیں، سائنسدانوں کے سائنسدان اور ان کا جو مر چکے ہیں ان کے پتے لگاتے پھرنا کہ یہ ان کا عہد ہوگا، وہ لوگ یہ کیا کرتے ہوں گے، آپ پہ ہی نہ دیکھیا نہ دکھیا نہ لینا نہ دینا، تو تے بیٹھا سی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی بنائی چیزوں پر غور و فکر تے میری بنائی چیز پہ کوئی غور و فکر نہیں، ایمان کہاں سے آتا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ بات فقط کافی نہیں کہ وہ واضح اور ثابت ہو۔ ایک بہت بڑا کلیہ بتانے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہماری مسلک نہیں مانتے، امام حسین کے دلائل دیتے ہیں جی توحید بتاتے ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ نہیں لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، فرمایا کسی بات کو، کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ شے بالکل کلیئر کٹ ہو، اس کے دلائل کلیئر کٹ ہوں، وہ شے غیر پوری واضح ہو، بلکہ اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ بندے کا بھی اس شے کو قبول کرنے کا اپنے دل میں ارادہ ہو۔ صرف حق کا واضح ہونا نہیں، حق کو قبول کرنے کا تمہارے دل کے اندر بھی کوئی ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کافروں کا حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ اس ارادے سے وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نہ اس ارادے سے وہ ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں، نہ اس ارادے سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، نہ اس ارادے سے وہ یہ کائنات کو کھوجتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف اس لیے کرتے کہ ہم نے عیش کیسے کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس مقصد کے لیے کرتے ہیں ہم وہ مقصد ان پر کھول دیتے، وہ پھر عیشیں ہی کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹیسٹ بناتے ہیں ان چیزوں سے، کبھی کچھ کھائی پی جاتے، ڈنگر ہیں۔ دنیا کو جو گمراہیاں آئی ہیں وہ علم کے مخفی ہونے پر نہیں آئی کہ ان پر بات واضح نہیں ہو سکی، اس لیے دنیا نہیں زیادہ گمراہ ہوئی،
بلکہ دنیا زیادہ اس لیے برباد ہوئی ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اس بات کو ماننے کا، اس بات پر عمل کرنے کا، نہ مضبوط ارادہ تھا، نہ سچا عمل تھا ان کے پاس، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو فرمایا ان کے اوپر اللہ پاک کس طرح سے یہ سارے کام ان کے اوپر کلیئر کٹ کر سکتا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ اس ایک آیت پہ میں نے کیوں اتنا زور لگایا، کہاں پہ لا کے آپ کو بٹھایا؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، فرمایا تجھے یہ یفقہون یؤمنون، یہ اللہ نے ایسے لفظ نہیں لگائے ہوئے، فرمایا ارادے ہی نہیں حق کو قبول کرنے کے، حق کو قبول کرنے کے ان کے ارادے ہوتے، یہ نظر نہیں آتی ان کو کہ پھل ہم نے کیسے بنائے ہیں؟ آپ ان چیزوں کو ڈیلی دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے بھی اس طرح سے سوچا ہے ان کو؟ ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ایمان بڑھانے کے لیے، آپ ان چیزوں کو کھاتے ہی نہیں ایمان بڑھانے کے لیے، آپ ان چیزوں کو سونگھتے ہی نہیں ایمان بڑھانے کے لیے۔ ایمان قسم کھا کر کوئی مسلمان مجھے بتا دے کہ آپ ایمان بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو کھاتے، دیکھتے، سونگھتے، چھوتے ہوں، کوئی بندہ مجھے بتا دے، کوئی بندہ مجھے بتا دے۔ جائیں بڑے سے بڑے عالم، کوئی بڑے سے بڑے صوفی کو دیکھ لیں کہ وہ بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا میں نے اس لیے اس کو کھایا کہ میرا ایمان بڑھ جائے، میں نے یہ چیز اس لیے منگوائی کہ یہ میرا ایمان بڑھ جائے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے منگوائی نہیں، ڈنگروں کی طرح کھانے کے لیے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد ان نعمتوں کا غلط استعمال اور اس کی طاقت غلط استعمال کرنے کے لیے جب آپ نے منگوائی ہے، تو پھر آپ کا وہی کچھ ہی بڑھنا ہے، ایمان تو نہیں بڑھنا۔ آپ مسلمانوں کا اور کافروں کا فرق کیا ہے؟ یہی ایک فرق ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان جو چیز بھی استعمال کرے اس کی پہلے کاریگری حکمت دیکھ کے پھر۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا؟ اب تمہیں میں سمجھاؤں گا ایک بات، اور وہ بڑی پتے کی بات ہے، وقت اگرچہ آج زیادہ ہو گیا لیکن بات پتے کی ہے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گا کہ نبی نے دعا کیوں سکھائی کسی بھی شے سے پہلے، کہ کھانے لگا ہے بسم اللہ پڑھ، اس کے کھانے سے تیرا ایمان بڑھے، تو کہ دیکھ کے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ اب پتہ چلا ذبح کرتے بسم اللہ واللہ اکبر کیوں رکھا ہے، اب پتہ چلا کہ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کیوں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے یاد کرایا کہ اس کے کھانے سے تیرا ایمان بڑھنا چاہیے، رب کی خالقیت، مالکیت، اس کے علم، اس کے ارادہ، سب پر ایمان لا، ورنہ وہ کھانا بغیر بسم اللہ کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کافر کھاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بڑا باڈی بلڈر بنا ہے، اس کے کھانے سے کافر کا کچھ نہیں جاتا بسم اللہ نہ پڑھنے سے۔ گوشت وہ بھی بڑا کھاتے ہیں، آپ بسم اللہ واللہ اکبر کیوں کہہ دیا حرام ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ وہ ما اہل لغیر اللہ کہنے کی کیا وجوہات ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا یہ ایمان بڑھانے کے لیے کھاتے ہی نہیں نبی، یہ تو ڈنگر ہیں، جیسے ڈنگر کو ایمان بڑھانے کے لیے نہیں کھاتا ایسے یہ بھی نہیں کھاتے، ورنہ فرمایا یہ نظام پورا دیکھ لے تو ان کا ایمان ضرور ان کے اندر آئے۔ یہ کھانے کے بعد، نعمتیں چکھنے کے بعد بھی مالک کا احسان مند نہ ہونا اور اس کی معرفت نہ آنا، فرمایا یہ اس لیے کہ ان کی نیت نہیں ہے، اس لیے پہلے یفقہون لگایا کہ ان کو سوجتا ہی کچھ نہیں، اب کیا لگایا؟ یؤمنون۔ سمجھ آ گئی تم لوگوں کو؟ اب اگلی آیت میں جب میں بتاؤں گا کہ وہاں فلانی لفظ کیوں آیا، یہ ان کی آپس میں اس قدر ریلیشن شپ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی
ہمیں وہ آنکھ نصیب فرما دے جس سے ہم ان پھلوں کی اور تیری نعمتوں کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں ایمان حاصل ہو جائے۔ یا اللہ ہر کھانے پینے استعمال کرنے کی چیز کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان کو بڑھا اور بڑھاتا بڑھاتا اس حد تک لے جا کہ ہم نور کے بن جائیں۔ یا اللہ ان آیتوں میں جو آپ نے چاہا ہے ہم نے پوری کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ یا اللہ جو آپ کی چاہت ہے اس کے مطابق ہم کو بنا دیں، اس کے مطابق ہمارے راستے کھول دیں۔ یا اللہ ہمارے اندر تفقع بھی پیدا فرما دے کہ ہمیں سوجا کرے کہ ہم ہر چیز کو بلا وجہ دیکھتے ہوئے نہ گزر جائیں بلکہ کوئی سبق حاصل کر کے گزریں۔ یا اللہ ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ پھل اور سبزیاں، یہ روٹیاں، یہ دن رات کے کھانے جن کا تو نے ذکر فرمایا صرف اس لیے کہ یہ تو ہم ڈیلی کھاتے ہیں، اللہ نے کہا جو ڈیلی کھاتے ہو اس میں سے تم مجھے ڈھونڈ سکتے ہو، تمہیں نران کگان جانے کی ضرورت نہیں ہے بہانے بنا کے، میں ادھر ہی تمہیں مل جاؤں گا، میں تمہیں مل سکتا ہوں۔ فراڈ نہ لگاؤ کہ ہم اس لیے وہاں پر جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے۔ یا اللہ اس لیے اللہ تو نے مری میں اس لیے بندے مار دیتا ہے تاکہ تو کیا قدرت کاری بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری یا اللہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ اللہ جو ہم جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے، ہمیں شفائیں عطا فرما اور بلائیں دور فرما، اور یا اللہ ہمیں خوش کر دے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں، جو دنیا کا اچھا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو آخرت کا اچھا ہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔